ڈھیلے کا جواب دے. آپ سے اچھی تالاب میں رہنے والی مچھلیاں ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کے غلام ہیں, ہمیں درود یاد نہ ہو, کیا پڑھیں گے نماز میں, کیسے ہوگی ہماری نماز. چلیے نماز کا تو حساب ہوگا ہی حشر میں. ایک ماں جس نے اپنے خون کو دودھ بنا کے آپ کو پیش کیا, پلایا, پروان چڑھایا, آج وہ ماں آپ کے دعا کی طلبگار ہے. زندگی بھر اس ماں نے اپنے شوق فرمان کا گلا گھونٹا آپ کے خاطر. آج اس ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے. دعا کی طالب ہے, اور اگر بیٹا دعا نہ کر سکے, تھوڑا دیجیے دیجیے. بیٹا اگر ماں کے لیے دعا بھی نہ کر سکے, درود پڑھ کے ثواب نہ پہنچا سکے, لعنت ہے ایسے بیٹے پر. کیا سوچے گی ماں کی ممتا, کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پروان چڑھایا. ایک تو دعا بھی نہ کر سکے, کیا آپ بیٹا ہے, کیا آپ حق ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہمیں کچھ یاد رہے نہ رہے, سنی کو درود ضرور یاد ہوگا. نمازی صاحب, حاجی صاحب, قاضی صاحب, روزہ دار صاحب, تمام صاحبان قدردان حشر میں رہیں گے, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. لیکن جس نے دنیا میں نبی پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا, سبحان اللہ, وہ سب سے زیادہ نبی کے قریب رہے گا. سبحان اللہ. اب اگر قربت مصطفیٰ چاہیے, ماں کی دعا چاہیے, نماز کی تکمیل چاہتے ہیں, جس درود کی برکت سے نماز مکمل ہو, جس درود کی برکت سے ماں کے لیے جو آپ نے دعا کیا ہے یا کرنے والے ہیں وہ دعا قبول ہو, جس درود میں اتنی برکتیں ہیں, قربت مصطفیٰ حاصل ہو, رحمت خدا حاصل ہو, تو جب اتنے بینیفٹ ہے تو ہم لوگ کیوں خالی رہیں. بلند آواز سے پڑھے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت خوشی کی بات ہے, الحمدللہ, زندہ باد. اللہ اکبر. سرکار کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ پہ خاص فضل فرمایا. این آر سی کے گہما گہمی میں, سی اے اے کے دباؤ میں, این آر پی کے بربادی اثرات ظاہر ہونے کے ماحول میں پورا ملک جو بدامنی بے چینی کا شکار ہو چکا ہے. ہم لوگ تو کم ٹینشنائز ہیں, پی ایم و وزیر داخلہ زیادہ پریشان, بی جے پی والا جو کیندر میں ہے وہ زیادہ پریشان. زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا یہ دن آئے گا. بابری مسجد کو ہم نے ادھر سے ادھر کیا, کچھ نہ ہوا. 370 ہم نے کشمیر میں لگایا, کچھ نہ ہوا. اور ایک سے ایک بل ہم نے پاس کیا, کچھ نہ ہوا. یہ تو سوچا نہ تھا کہ انڈیا میں یہ کرانتی آئے گی, یہ انقلاب آئے گا. بہت حالت خراب ہے ان لوگوں کی, بہت حالت خراب. آنکھوں کی نیند اڑی ہوئی ہے, کھایا دانا پانی ہو جا رہا ہے, بیگم سے جھگڑا چل رہا ہے, بچوں سے دوریاں ہیں, سکون مانگ رہا ہے, کہیں مل نہیں رہا ہے. پتہ نہیں کس مدھو مکھی کے گھونسلے میں اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے, اس کو قرار نہیں ہے. جو دوسروں کو پریشان کرے گا وہ کیسے سکون میں رہے گا. تو ایسے بے چینی کے ماحول میں آپ نے جلسہ کیا, یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اور آپ لوگ حاضر ہیں, یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے. نوجوانوں کو, کارکنان کو, ہندی میں کہتے کاج کرتا, ان تمامی لوگوں کو بہت بہت بدھائی ہو, مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں پہ بہت اچھا پنڈال لگایا, مائک والے کی سیٹنگ بہت اچھی ہے. مائک والا ہی اچھا ہے. نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے. میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ بعض مائک والے ہوتے ہیں جو ایسا چانپ کے رکھتے ہیں کہ شاعر مقرر منہ میں مائک گھساتا ہے تب ساؤنڈ نکلتا ہے. اور ان کی سیٹنگ اتنی اچھی ہے کہ دیکھیے, ایک بالش دور سے بھی ہٹ کے بول رہا ہوں, پاور وہی نظر آ رہا ہے.
یہ کمال ہے جی، مائک میں منہ گھسا کے بولے تو تھوڑے کمال ہے، ہٹا کے رہے ساؤنڈ اتنا ہی رہے، تو یہ سیٹنگ کا کمال ہے۔ اور ایسے مائک والے بھائی سے کہوں گا مجھ سے آپ ٹینشنائز نہ ہو، اتنا کمزور آدمی کتنا چلائے گا کہ آپ کی مشین میں خرابی پیدا ہوگی، اس لیے آپ کوئی پریشان نہ ہو، بس جو ساؤنڈ آپ نے دیا آپ ہاتھ پاؤں سمیٹ کے آپ بھی جلسہ سنیے، میرا ساؤنڈ بڑھے یا گھٹے اس کو چھوڑیے، جیسے میرے پیر کا کرم ہوگا مجمع ویسے گرم ہوگا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت حماد رضا صاحب سے بہت اچھا خطاب سن رہے تھے، بالکل ہنگامہ آرائی کا ماحول، ہر چہرہ کھلا ہوا، لوگ بیدار تھے اور ایک عجب رنگ چڑھا ہوا تھا آپ لوگوں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی ابتدا اچھی ہوتی ہے اس کی اسٹارٹنگ اچھی تو اینڈنگ اچھی، ٹھیک ہے، جس کی ابتدا پیکر اخلاص و وفا ناظم اجلاس منبع اخلاص حضرت مولانا اختر رضا حبیبی کر دیں، ایسا اناؤنسر ایسا نقیب کہ الحمدللہ لنگڑا للہ بھی خطیب مقرر ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اتنا نوازتے ہیں، اتنا بیدار رہتے ہیں، یہی ضروری ہے کہ نقیب کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شاعر مقرر سے زیادہ نذرانہ نقیب کو ہونا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ بیچارے شروع سے آتے ہیں اینڈنگ تک رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے شاعر کو مقرر کو اصل سمجھتے ہیں، نقیب کو فرع، ایسا نہیں ہے، سب سے اہم رول رہتا ہے اناؤنسر کا۔ ہاں اگر وہ کمزور پڑ جائے تو مقرر خطبہ بھول جائے، اگر نقیب کمزور پڑ جائے تو شاعر مطلب بھول جائے، اس لیے محنت کو دیکھتے ہوئے ان کے نذرانے کا خیال رکھنا چاہیے کسی بھی اناؤنسر کے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ اپنے سماج میں جتنے لوگ ہیں آپ کے گاؤں میں سب سے زیادہ خیال امام اور مؤذن کا رکھنا ضروری ہے، اتنا ہی خیال مذہبی جلسوں میں اناؤنسر کا رکھنا ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ ایسے باکمال آپ نے کیا کہتے ہیں نقیب کا آپ نے انتخاب کیا، اور شاعر اسلام جناب شاکر صاحب بہت اچھا پڑھ رہے تھے، میں اس لہجے کے پڑھنے والے کو بہت لائک کرتا ہوں، چلا چلی اٹھا پٹک کے بغیر نعت کے حسن کو برقرار رکھتے ہوئے اس لہجے میں پڑھے، بہت اچھا لگتا ہے، ایک سما بندھ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی کے 17-18 سال کے لڑکوں کا جنس والے لڑکوں کا تیور رہتا ہے، پنڈال ہٹاؤ تو مائک ہٹاؤ تو یہ کرو، لگے آج ہی لال قلعہ پہ جھنڈا پھہرا دے گا، ایسے شاعر کو لوگ پسند کرتے ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے تھے، کلام کا بھی انتخاب اچھا تھا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ لوگ الحمدللہ سن بھی رہے تھے بہت اچھا الحمدللہ۔ تو ممبر نور پر اور بھی علماء کرام تشریف فرمائے، امام صاحب قبلہ ہیں، مفکر اسلام آل انڈیا تبلیغ سیرت کے ادھیکش پریسیڈنٹ صدر باوقار علامہ مدثر حسین صاحب قبلہ، جو بڑے ہونے کا ثبوت پیش فرما رہے ہیں، چھوٹوں کو پیش کر کر کے وہ تشریف فرما ہے۔ ان تمام بزرگوں کی موجودگی میں آپ سے ایک کوسچن کر رہا ہوں، حیدرآباد کے لہجے میں تقریر سنیں گے یا اڑیسہ بنگال بہار کے لہجے میں سنیں گے؟ ارے ماشاءاللہ واہ سب میں ارے واہ ارے واہ ماشاءاللہ، بہت آپ لوگ چالاک آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگ کو لگتا ہے معلوم ہے کہ حیدرآباد میں کیسے سنا جاتا ہے؟ ہاں وہاں بالکل شانتی پوروک ماحول رہتا ہے، جو جتنا خاموش ہو کے سنتا ہے سمجھیے وہ خطیب اتنا ہی اچھا کہلاتا ہے۔ یہاں کا ماحول ہے کہ جو خطیب بالکل آنکھ بند کر کے دھیرے دھیرے بولتا رہے، مجمع کچھ نہ بولے، کمیٹی کے صدر کو پکڑا جائے گا، اس مولوی کو دعوت کون دیا، چلایا نہیں، ادھر سے ادھر نہیں کیا، یہ ماحول مزاج ہے، تو اس لیے میں نے پوچھا تھا۔ ہمارے نوجوان بھائی نے کہا کہ ہر لہجے میں، تو ہر لہجہ کیا ہے کہ بس ایک ہی لہجہ رہے گا، دکھی دل کی آواز معافی ضمیر کو میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر وہ شعر پورا یاد آ گیا، ابھی اس ذہن میں آیا ہے، تو میرا اپنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میں شاعر نہیں ہوں لیکن الحمدللہ چوپٹ بھی نہیں ہوں، شعر لکھتا ہوں کبھی کبھی جب کرم ہوتا ہے تب، اور اصلاح بھی کروا لیتا ہوں، یہ نہیں کہ جیسا لنگڑا للہ شعر ہم چلا دیں، ایسا نہیں ہے، لقمہ نہ لگے ایسا شعر، تو یہ میرا اپنا شعر نہیں ہے، لیکن بہت اچھا شعر کسی نے بھی لکھا، مانگی جاتی ہے دعائیں، مانگی جاتی ہے مدینے میں دعائیں خاموش، اچھا مانگی جاتی ہے مدینے میں دعائیں خاموش، مانگی جاتی ہیں مدینے میں دعائیں خاموش، واہ آپ کے شہر میں چلتی ہیں ہوائیں خاموش، ہوائیں خاموش، واہ
کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. مانگی جاتی ہیں مدینے میں دعائیں دعائیں خاموش آپ کے شہر میں چلتی چلتی ہیں. ہے، ہوائیں خاموش. اب ہوائیں خاموش کا تو مطلب آپ نہیں سمجھیں گے سب لوگ، میں سمجھا دے رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے یہاں جب ہوا چلتی ہے تیز تو ایک ساؤنڈ آتا ہے، ایک آواز آتی ہے، عجب عجب ساؤنڈ محسوس ہوا. جب تیز ہوا چلتی ہے تو ایک سے ایک ساؤنڈ. لیکن آپ کے شہر میں چلتی ہیں ہوائیں خاموش. خاموش. جب مدینے میں یہی ہوا باد صبا بن کے چلتے چلتے پہنچتی ہے، وہاں آواز ختم ہو جاتی ہے، وہاں شور ختم ہو جاتا ہے، وہاں آواز نہیں. پوچھئے ہوا سے، پوچھئے باد صبا سے ایسا کیوں؟ انڈیا میں چلی ایک ساؤنڈ، سمندروں سے گزری تو پورے سمندر کو ہلا دیا. کمزور دل والے پریشان ہو گئے، پانی بحری جہاز میں لوگ سفر کر رہے تھے، گھبرا گئے. لیکن مدینے میں آئی تو خاموش ہو گئی. مدینے میں آ گئی، اسٹاپ نہیں ہوئی، سائلنٹ ہو گئی. آخر وجہ کیا ہے؟ تیری آواز کہاں چلی گئی؟ تو وہ ہوا کے جھونکے بھی کہتے ہیں میں سنی ہوں، بے ادب نہیں ہوں، با ادب ہوں، مہذب ہوں، ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں. کیوں کہ انڈیا الگ ہے، پاکستان الگ ہے، انڈونیشیا الگ ہے، ملیشیا الگ ہے. یہ مصطفیٰ کا شہر ہے. واہ واہ واہ. یہاں جب انسانوں کو سانس لینے پہ پابندی ہے تو مجھے فری مائنڈ ہو کر کے چڑھنے پہ پابندی کیسے نہ رہے گی؟ میں نے کہا کیسے؟ آپ قرآن پڑھتے نہیں ہو، پڑھتے ہو تو سمجھتے نہیں ہو. ہمیں تو اللہ نے اتنا ادب کا مادہ دیا ہے، تم لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہوا سے تو فرمایا بھی نہیں. جی واہ واہ واہ. ہوا کو تو حکم بھی نہیں دیا، تم سے کہا تھا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تیرے نبی پر اگر زور سے بولو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. مانگی جاتی ہیں مدینے میں دعائیں خاموش، خاموش. آپ کے شہر میں چلتی ہیں ہوائیں ہوائیں خاموش. لیکن وہاں ہوا خاموش چلتی ہے، لیکن آپ کو اس شعر کو خاموش ہو کے نہیں سننا تھا. مانگی جاتی ہیں مدینے میں دعائیں خاموش، آپ کے شہر میں چلتی ہیں ہوائیں خاموش. خاموش. چونکہ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ہو گیا ہے. دلدار بھائی کی محبت تھی، الحمدللہ بہت دور سے آ گیا، بہت دور چلا جاؤں گا. اور میں نے نہ جھمیلا کیا نہ تحریک چلایا کہ پہلی تقریر کرواؤ بعد میں تقریر کرواؤ. میں بالکل سائلنٹ رہا. جب کروائیے، میں آپ کا مہمان ہوں. 11 بجے کا رنگ الگ ہوتا ہے، 12 بجے کا الگ رنگ ہوتا ہے، بھور کا رنگ الگ ہوتا ہے. یہ بھور ہے، کوئی بات نہیں، آپ میں مہمان ہوں. اس وقت بھی ذکر خدا کرتا، ابھی بھی ذکر خدا کروں گا. یہ اور بات ہے کہ پرابلم اور سمسیا آپ کے پاس ہے کہ 11 بجے تک نوجوان رہتے ہیں، 12 بجے کے بعد بوڑھے ہوتے ہیں، 2 بجے کے بعد لاغر و کمزور ہوتے ہیں، اور 3 بجے کے بعد بے دست و پا یتیم کی طرح ہو جاتے ہیں. لیکن بہر صورت کرم ہوگا تو انشاءاللہ ماحول جیسا بھی رہے. میں اپنے آپ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہنگامی حالات میں سنیں، آنکھ کھول کے صرف رکھیں، محسوس کریں. میں انشاءاللہ سمجھوں گا. اللہ کا شکر ہے میں تو وہ حوصلہ رکھتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے بھی تقریر کرتا ہوں اور قبرستان میں بھی تقریر کرنے کا ہنر رکھتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ قبرستان میں جو سنی رہے گا، جس کو یہاں سے عادت پڑی ہے سبحان اللہ کہنے کی، وہ ذکر رسول سنے گا، قبر میں خاموش رہے گا، وہیں سے سبحان اللہ بولے گا. بدعقیدہ نہیں بولتا، نہیں بولے گا. سنی تو یہاں سنتا ہے بولتا ہے، وہاں بھی سنے گا وہاں بھی بولے گا. یہ اور بات ہے اس کی آواز ہم نہیں سنیں گے، عادت تو پہلے سے پڑی ہوئی ہے. جی اب آپ لوگ چاہتے ہیں وہاں بھی مالا مال رہے تو اپنا بولیے گا، اور نہیں تو اپنا چپ چاپ پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بات ہے پرابلم ہے، ہارٹ پرابلم،
مائنڈ پرابلم، ہڈی پرابلم، میٹ پرابلم، اگر یہ سب پرابلمز ہیں تو آپ آرام فرمائیں گے، کوئی بات نہیں، میں خود سبحان اللہ کہوں گا، ثواب مجھے ملے گا، سبحان اللہ، جو نماز پڑھے گا ثواب اس کو ملے گا، جو روزہ رکھے گا ثواب اس کو ملے گا، جو حج کرے گا ثواب اس کو ملے گا، جو سبحان اللہ کہے گا ثواب اس کو ملے گا۔ مت کہیے آپ اپنا، بس انتظار کیجئے اس دن کا، انتظار کیجئے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ بابا سبحان اللہ، جب اس کا معنی سنیے گا تب سمجھ پائے گا۔ کرم کرم، اللہ فرماتا ہے جب تمہاری قبریں کریدی جائیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ کریدی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے فریب میں ڈال دیا اپنے کرم والے رب سے؟ کیا آپ نے بھیجا ہے؟ بس مرنے کے بعد پتا چلے گا۔ وہاں کیا بھیجیں گے آپ؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، سنت نبویہ پہ عمل، افعال حسنہ، اعمال حسنہ، یہ کریں۔ یہی ہے علمت نفس ما قدمت، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا، واخرت جو پیچھے چھوڑا۔ کیا چھوڑا؟ زمین، جائیداد، بینک بیلنس، LIC والا، DLIC والا، CLIC والا، بیوی والا، بچوں والا، انشورنس والا، ہر جان جان لے گی جو آگے بھیجا پیچھے چھوڑا۔ اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا میں نے کس کے لیے چھوڑا، میں نے کیوں چھوڑا، میں جو بھیجا یہ کیوں ہفتے میں ایک نماز بھیجا، کیوں نہیں 5 وقت پڑھ لیا ہوتا، وہ پہلے آ گئی ہوتی۔ اب آپ کو جب احساس ہوگا پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے فریب میں ڈالا اپنے کرم والے رب سے؟ کیا اس کی آواز، کیا اس کے پیغام کو تم نے نہیں سنا تھا؟ فریب میں پڑ گیا۔ وہ کرم والا رب جس کے کرم کا کوئی جواب نہیں، تم نافرمانی بھی کرتے ہو پھر بھی وہ کرم کرتا ہے، تم اس کی ناشکری کرتے ہو وہ کرم کرتا ہے، پھر بھی تجھے کس نے فریب میں ڈال دیا؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب قبر میں جائیں گے۔ اس سے پہلے ضروری ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے جو فرمایا ہے آپ بھی دعا کریں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، آج لی ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ قبر میں شانتی ملے، ہردے کو راحت ملے۔ جب پتہ نہیں آج ہندی کے ورڈز بہت زیادہ ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی انگلش کبھی ہندی، عجیب معاملہ ہے۔ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچے تو یہاں خدا کے احکام کی حفاظت کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قرآن کہتا ہے، چونکہ علامہ مدثر صاحب اور تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں ادھر سے ادھر نہیں کروں گا، ڈائریکٹ میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سماعت کی BP لو ہو رہی ہے یا ہائی ہو رہی ہے یا نارمل ہو رہی ہے، جی میرے چکر میں مت رہیے گا، بس میں پیغام سنا رہا ہوں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کا معنی، اس کی میننگ کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں منع فرمایا ہے شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، زنا نہ کرو، ماں باپ کو مت ستاؤ، وہیں پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا جو میں اس کا ترجمہ کرنے والا ہوں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے،
ہنسیں ہنسائیں. اللہ اللہ. رونا کسی کو کسی کا پسند نہیں. ہنسو ویری گڈ، ہنسو ہنساؤ ویری نائس. رو تو لوگ کہتے ہیں بہت کمینہ آدمی ہے، ہر گھڑی روتا رہتا ہے، منہ دیکھو منحوس کی طرح ہے، ہر گھڑی روتا رہتا ہے. اور ہنسو بولو بہت گڈ مین، ہر گھڑی کھلکھلاتا رہتا ہے. ہمیں اور آپ کو ہنسی زیادہ پسند، رونا کسی کا کسی کو پسند نہیں. میں رونے لگوں آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب تقریر چھوڑو، روتے کیوں ہو پہلے بتاؤ. میرا رونا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، جبکہ خاندانی رشتہ ہمارا نہیں ہے، ایمانی رشتہ ہے. ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں، خاندانی رشتہ نہیں ہے. پھر بھی آپ کو احساس ہوگا. بچہ روتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے روتا کیوں ہے. اب بچہ دن بھر ہنستا ہے تو باپ کہتا ہے میرا بچہ بہت اچھا ہے. اور اگر ایک دن رو دیا تو باپ کہتا ہے گڈو ببلو ڈبلو ایکس وائی زیڈ روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے کرتا رہتا ہے. ابھی تمہارا باپ زندہ، جیب میں پیسہ نہیں ہے ڈائلگ مار دے گا. تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، روتا کیوں ہے. صحیح بول رہا ہوں. اگر بیوی روتی ہے شوہر کہتا ہے پہلے تو خوش ہوتا ہے اچھا ہوا ہے بہت رولائی ہے پہلے رو. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے چپ ہو جا، بہت ہو گیا بہت ہو گیا، بالٹی لاؤں آنسو کے لیے، بہت ہو گیا چپ ہو چپ ہو. اس کے بعد دیکھتا ہے پھر جوش میں آتا کہتا ہے بول کیا چاہیے، بول کیا چاہیے. آسمان سے تارے توڑ کے لا دوں، اور یہ آم کے پیڑ پہ چڑھنے کے قابل نہیں ہے. کیسے جائے گا آسمان پہ، تارا توڑ کے لائے گا. یہ میں محبت کی باتیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کہنے کا مقصد رہتا ہے رو مت رو مت. اگر پوتا روتا ہے تو دادا کہتا ہے کیوں روتا ہے، چپ تیرے باپ کا باپ ابھی زندہ، رو نہیں سکتا. اگر بیٹی روتی ہے، ناتی اگر رو دے، نواسا رو دے تو نانا بھی کہتا ہے کیوں روتا ہے. نانا کی تو عادت ہی ہوتی ہے، کہے گا جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن نواسا کے لیے ٹھیک نکال لے گا. کہاں سے آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بولا تیرے ماں کا باپ ہوں، بول کیا چاہیے. رسول اللہ نے نواسے سے محبت کیا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں. رو مت رو مت. کسی کا کسی کو رونا اچھا نہیں لگتا. ہنسنا سب کو سب کا بڑا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا پوچھے مت. یہ تو ہمیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ ہم لوگ قرآن سے پوچھے قرآن ذرا تو بتا، ہمیں تو ایک دوسرے کا ہنسنا اچھا لگتا ہے. میرے معبود کو بندوں کا کون سا لہجہ اچھا لگتا ہے؟ کیا بات ہے. میرے اللہ کو کون سی ادا بندوں کی پسند ہے؟ ہنسنا پسند ہے یا رونا پسند ہے؟ یہاں تو کسی کا کسی کو رونا اچھا نہیں لگتا ہے، ہنسنا سب کو سب کا اچھا لگتا ہے. یہ قرآن ذرا تو بتا کیوں؟ اس لیے کہ جس نے تجھے نازل کیا وہ بھی سچا، جس پہ نازل ہوا وہ بھی سچا، جو اس کے اوپر پکا ایمان رکھ کے عمل کر لے وہ بھی سچا. قرآن تو بتا بتا. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. سب کو سب کا ہنسنا پسند ہے، رب کو بندوں کا رونا پسند ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ. یہ قرآن کی زبان ہے. قرآن کہہ رہا ہنسو کم رو زیادہ. اب نبی کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں جو آدمی زیادہ ہنستا ہے قبر میں روتا رہے گا، دنیا میں جو زیادہ ہنستا ہے حشر میں روتا رہے گا، اور جو یہاں زیادہ روتا ہے قبر میں مسکراتا رہے گا، جو یہاں زیادہ روتا ہے حشر میں مسکراتا رہے گا. قرآن کہتا ہنسو کم رو. ذرا زور سے بولیے ہنسو کم رو زیادہ. اچھا روئے کیوں؟ سوال کیوں روئے؟ رونے کی تو کچھ وجہ ہو. ہم روتے ہیں جب چوٹ لگتی ہے تب روتے ہیں، گھر میں آگ لگے تب روتے ہیں، پیسہ چوری ہو جائے تب روتے ہیں، موبائل چوری ہو جائے تب روتے ہیں، ٹھوکر لگے تب روتے ہیں، بیوی مر جائے تب روتے ہیں، باپ کا سایہ اٹھ جائے تب روتے ہیں، بچے کا انتقال ہو جائے تب روتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ رونے کا سوال نہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ جو آپ روتے ہیں یہ تو رونا عام بات ہے. ہندو بھی اس طرح روتا ہے، مشرک بھی اس طرح روتا ہے، کافر بھی اس طرح روتا ہے.
چوٹ لگے تو روتا ہے، درد ہو تو روتا ہے، زخم ہو تو روتا ہے، مر جائے تو روتا ہے۔ اگر ہم بھی ویسے روئیں تو یہ کیا کمال ہے۔ قرآن اس لیے نہیں کہہ رہا چوٹ لگے تو رو، آنسو کے اگر درد ہو تو رو، زخم ہو تو رو، بچہ مر جائے تو رو، یتیم ہو جاؤ تو رو، گھر میں آگ لگے تو رو۔ ایسا رونا تو ہر آدمی روتا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، بت پرست ہو، خدا پرست ہو، کوئی بھی ہو، آپ بھی روتے، ہم بھی روتے۔ قرآن اس رونے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ ایسا رونا تو جانور بھی روتا ہے، چوٹ لگ جائے تو جانور بھی روتا ہے، درد ہو تو جانور بھی روتا ہے، انسان بھی روتا ہے۔ قرآن اس رونے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہنسو کم رو زیادہ، قرآن کہتا ہے یہ تو جو آدمی رو رہا ہے اپنے لیے رو رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے رو رہا ہے، رشتہ دار کے لیے رو رہا ہے، اپنے پڑوسی کے لیے رو رہا ہے۔ میں نہیں کہتا وہ اپنے لیے رو، میں نہیں کہتا وہ رشتہ دار کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ارے اپنے لیے رونا یہ دنیا داروں کا کام ہے، اللہ کے خوف سے رونا مصطفیٰ کے غلاموں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ اگر رونا ہے تو اللہ کے خوف سے رو، اگر رونا ہے تو اللہ کے ڈر سے رو، اس لیے کہ ایسا رونا یہودی کو نہیں آتا، نصرانی کو نہیں آتا، مجوسی کو نہیں آتا، کفار کو نہیں آتا۔ ایسا رونا رونے والوں کی اتنی لمبی فہرست ہے، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ حضرت آدم بھی رو رہے ہیں، حضرت نوح بھی رو رہے ہیں، حضرت شیس بھی رو رہے ہیں، حضرت دانیال رو رہے ہیں، حضرت یحییٰ رو رہے ہیں، حضرت ابراہیم رو رہے ہیں، حضرت یعقوب رو رہے ہیں، حضرت شعیب رو رہے ہیں، تمام پیغمبر رو رہے ہیں، تمام اولیاء رو رہے ہیں، تمام اتقیاء رو رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے بدر والے روتے ہیں، حنین والے روتے ہیں، احد والے روتے ہیں، مکے والے روتے ہیں، مدینے والے روتے ہیں۔ ارے اللہ کے خوف سے رونے والوں کی جب باری آئی تو تمام پیغمبر رو رہے ہیں، تمام رسول رو رہے ہیں۔ اور جب آمنہ کا لال روتا ہے تو بریلی کے تاجدار کا قلم اٹھتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ قرآن اس رونے کی بات کر رہا ہے۔ رونا ہے تو اللہ کے ڈر سے رو، رونا ہے تو خشیت میں رو، رونا ہے تو اللہ کے ڈر سے رو۔ اگر تم اس طرح رو گے حضرت آدم کی سنت ادا ہوگی، انبیاء کی سنت ادا ہوگی، نبی کی سنت ادا ہوگی، اور ایسے ہی رونے والے دنیا میں روتے رہیں گے، قبر میں جائیں گے تو مسکراتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ حضرات اب آئیے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، تو ہم لوگ کیسے روئیں گے؟ ہم لوگ کے پاس کچھ وجوہات ہیں، ہم لوگ کے پاس کچھ علت ہے رونے کی؟ اللہ ایک دو ہے۔ نماز جب سے پیدا ہوئے ہوش اپنے سنبھالا بالغ ہو گئے آج تک کتنی نمازیں قضا ہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ گناہ پہ گناہ ہو گیا، رونے کا مقام ہے۔ داڑھی کٹا رہے ہیں، رونے کا مقام ہے۔ ماں باپ کو ستایا، رونے کا مقام ہے۔ نہ جانے کتنے خلاف شرع آپ نے ہم نے کام کیا ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ رونے کے لیے تو ہمارے پاس زندگی نہیں بچی ہے، ہمارے پاس تو آنسو بھی نہیں ہے۔ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو آدمی روتا ہے، اور جب روتا ہے تو اس کا پاور کتنا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ حضرات ہماری نماز قضا ہو جائے ہمیں کوئی احساس نہیں، ہم حج نہ کر رہے ہمیں کوئی احساس نہیں، قرآن طاقوں پہ رکھا رہے ہمیں کوئی احساس نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نماز فجر جماعت صرف چھوٹ جاتی ہے وہ آنسو کا دریا بہا دیتے ہیں، وہ زار و قطار روتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ بتا رہے ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، سب سے زیادہ اللہ کو پسند نماز ہے، یہ میری نماز چھوٹی تو کیوں چھوٹی؟ ایسی ہزاروں نیندہ میں نماز پہ قربان کرتا، ان کی صرف جماعت چھوٹتی ہے تو روتے ہیں۔ ہماری نہ جانے کتنی نمازیں خطا ہو گئی ہیں، ہماری نہ جانے کتنی نمازیں ختم ہو گئی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں درد نہیں ہے۔ اس لیے دوستو رونے کا مقام ہے، سب سے زیادہ ہم روئیں اس امید پہ روئیں کہ مولا رونا میرا کام ہے، آنسو کو گرتے ہوئے قبول کرنا تیرا کام۔ بہت اچھی بات۔ قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ۔ اب میں فوراً آگے بڑھا چونکہ ٹائم بہت جلدی جا رہا ہے، اور جو لوگ جا رہے ہیں مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی ضرورت ہوگی وہ جا رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ مجھے تو 5 آدمی بھی رہے اگر محبت سے سن لے تو سمجھے بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ 1,56,000 کا مجمع ہو، میلہ لگا ہوا، سننے والا ایک بھی نہ رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں، کوالٹی چاہیے۔
محرم شریف کے موقع پہ علامہ اختر رضا حبیبی صاحب کے ساتھ ایک کام ہے، بہت دور تھا جلسہ میں، کیا وہ جلسہ ہو رہا تھا، 15 سے 20 روز لوگ رہے ہوں گے، لیکن جب سننے لگے امام حسین کا ایسا کرم ہو گیا، میں آج تک اس تقریر کو یاد کرتا رہتا ہوں وہاں کے لوگوں کو جی، لیکن ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھی تعداد میں ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ کو تکیہ ایک ایک دے دیا جائے اور ایک ایک چادر بھی لا کے دے دی جائے، نیند کا بالکل یلغار ہو رہا ہے، آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب خوب چلائے تو ہم اپنا شروع ہو جائیں، اور اس لہجے میں بول رہا ہے کہ نیند بھی آ رہی ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں میری تقریر سے کسی کو پرابلم نہ ہو، آرام سے آپ لوگ سو جائیے، لائیے تکیہ وغیرہ لائیے، آپ لوگ آرام کیجئے، میں خود سارا کام کروں گا، سبحان اللہ بولوں گا، الحمدللہ بولوں گا، آپ لوگ آرام سے رہیں گے، میں سمجھوں گا کہ سارے لوگوں کا جنازہ آخری میں پڑھا جائے گا، پہلے میں تقریر ہی سنا دے رہا ہوں، واہ رے واہ، دھیرے سے بول لیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دھیرے ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا، ہو سکے کلیجہ پھٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، ناک پھٹ جائے، ہاں اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا، کیا ضروری ہے، ہاں گھر میں صرف چلائیے گا اپنی بیگم کے پاس تاکہ وہ سمجھے ابھی مرد کو بہت طاقت ہے، جلسہ میں آ کر کے بالکل لگے گونگا مدرسہ میں اسٹوڈ کر لیا امتحان میں، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ، اب اس تقریر کو سننے کے بعد آپ لوگ گھر چلے جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ عمل کل سے ہی شروع کر دیجئے گا، صبح صبح اگر آپ نے رونا شروع کر دیا بیگم آپ سے پوچھے گی ہاؤ آر یو، ہوا کیا ہے، کیا پرابلم ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے، تو آپ کہیے گا چپ ہٹ جا، بولا ہوا کیا، بولو تو صحیح، درد ہے، بیٹھا ہے، پرابلمز ہے، بولا کوئی پرابلم نہیں، تو روتے کیوں ہو، پرابلم کیا ہے بتاؤ، بولا رات میں جلسہ ہوا تھا، علامہ مدثر صاحب بھی تشریف فرما تھے، ایک مولوی صاحب آیا تھا تقریر کرنے کے لیے، وہ بہت اچھی تقریر کیا، قرآن کی آیت پڑھا، ہنسو کم رو زیادہ، تو آج تک کسی بات پہ عمل نہیں کیا ہوں، کم از کم اس پہ بھی تو عمل شروع کر دو، بس زارو قطار روتے رہے گا، وہ عورت اگر ہوگی آپ کے رونے کو دیکھے گی برداشت کرے گی نہیں، فوراً کمیٹی والوں کے پاس آئے گی، آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں کہ تباہی لاتے ہیں، ہوا کیا ہے، بولا کون مولوی صاحب کو آپ بلائے تھے، بولا ہوا کیا ہے، بولا جب سے تقریر سنا ہے گڈو کا باپ ڈے نائٹ رو رہا ہے، کھانا پینا سب چھوڑ دیا، اتنا رو رہا ہے کہ کریں تو کیا کریں، ایسا ایسا مولوی کو مت بلائیے گا جی، تو حضرات اگر اس طرح روئیے گا تو میرا بھی آنا جانا بند ہوگا، اور آپ کے بھی بہت ساری سمسیا معاملات ہو جائیں گے جی، دنیا والے بڑے بے وفا ہیں، دنیا والے آنسو کی قدر نہیں جانتے ہیں، دنیا والے بڑے نادان بھی ہیں، اور دنیا والے بڑے ہوشیار ہیں، وہ آپ کے گرتے ہوئے آنسو کا مذاق اڑائیں گے، اگر آپ کسی رشتہ دار کے پاس جا کر کے اپنی مجبوریوں کے رودات کو سنائیں گے زارو قطار روتے ہوئے تو آپ کے سامنے ہاں ملا دے گا، لیکن جو ہی آپ جائیں گے آپ کے پیچھے کہے گا دیکھو اوقات میں آ گیا، میرے سامنے رو رہا تھا، میرے سامنے گڑگڑا رہا تھا، میرے سامنے گریزاری کر رہا تھا، لوگ مذاق اڑائیں گے، دنیا والوں کے سامنے آنسو گرے گا تو آپ کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی، آپ کو ذلیل و خوار کر دیں گے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، تو کیوں روتے ہیں دوسروں کے سامنے، کیوں روتے ہیں رشتہ داروں کے سامنے، کیوں ہم آنسو بہائیں کسی اور کے سامنے، اگر اس طریقے سے کوئی آنسو گرائے گا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں گرائے گا تو جنت کا حقدار ہو جائے گا، ذرا دھیرے بولیے سبحان اللہ، ہاں اب زور سے زیادہ مت بولیے گا اس لئے کہ کرتا کا بٹن ٹوٹ جائے گا اور 20,000 کا ایک بٹن ہے، یہی پرابلم ہے نا، ہاتھ اٹھائیے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے سبوں کو لقوہ کی بیماری سے بچا، کینسر کی بیماری سے بچا، ایڈز کی بیماری سے بچا، کڈنی کی بیماری سے بچا، برین ہیمریج سے بچا، دمہ کی بیماری سے بچا، کھجلی کی بیماری سے بچا، گیس پرابلم سے بچا، اور ہیپاٹائٹس سے بچا، شوگر کی بیماری سے بچا، اور یا اللہ یہ ساری بیماریاں نریندر مودی کو دے دے، آمین بولو نا بھائی، یا اللہ یہ ساری بیماریاں ٹکلا کو دے دے، یا اللہ کھجلی کے ساتھ ساری بیماریاں دے دے تاکہ ایک ساتھ علاج کراتا رہے، انڈیا کے لوگ امن و شانتی سے گزارا کرتے رہے، یہ دعا تو کر سکتے ہیں، ہنسنے کی کیا بات ہے، یا آپ لوگ یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں، عجیب معاملہ ہے، آپ لوگ یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں، صرف آپ احتجاج کر رہے ہیں، صرف آپ جو ہے جا کر کے دھرنا پہ بیٹھ رہے ہیں، سر جھکائیے رب کی بارگاہ میں،
احتجاج کیجئے کھلے میدان میں، گروزاری کیجئے رب کی بارگاہ میں، اور ہاتھ اٹھا کے کہیے اے معبود تیری رحمت کل بھی تھی آج بھی ہے۔ کبھی قارون بن کے کوئی سامنے آیا تو نے ٹھکانے لگا دیا، کبھی نمرود ظاہر ہوا تو نے ٹھکانے لگا دیا، کبھی شداد آیا تو نے ٹھکانے لگا دیا، کبھی قارون آیا دولت اس کی رہ گئی برباد ہو گیا، کبھی ہلاکو آیا تو نے اوقات بتا دیا، کبھی چنگیز خان آیا تو نے اس کی حیثیت بتا دیا۔ مولا انڈیا میں نیا فرعون پیدا ہوا ہے، نیا ہٹلر پیدا ہوا ہے۔ مولا جب تیرے سامنے نمرود کے سامنے، جب نمرود کے سامنے مچھر جب آیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کیا اوقات ہے۔ غریب نواز کے چاہنے والے بڑے پریشان ہیں، خدا کی رحمت کو جوش آئے گا، اور اگر حکم دے دیا اے سمنا کے مخدوم نظر اٹھا دو حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، اے غریب نواز نظر اٹھا دو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اے مجاہد ملت قہر کی نظر اٹھا دو اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اے دوستو خدا کی رحمت میں نہ کل کمی تھی نہ آج کمی ہے، ہم صبر بھی کریں گے خدا سے بھیک بھی مانگیں گے۔ لاجواب لاجواب۔ مسلمان لاچار ہے، مجبور ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، ارے تیرا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری بات کرتا ہے، اجمیر میں جائیں گے تو خواجہ میرا ہے، بریلی میں جائیں گے احمد رضا میرا ہے، دھام نگر میں جائیں گے مجاہد ملت میرا ہے، کچھوچھا میں جائیں گے مخدوم سمنا میرا ہے، بہار میں جائیں گے مخدوم بہاری ہمارے ہیں، دیوا میں جائیں گے وارث ہمارے ہیں۔ ہم نہ کل وارث تھے نہ آج وارث ہے، یہی وجہ ہے کہ زندہ ہے تو بھارت میں، مریں گے تو بھارت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے خواجہ کا ہندوستان، فیضان اولیاء کرام۔ اور سچ مانیے تو یہ حکومت اصل میں ان لوگ کو جو ہے نا چائے بیچنے والا، کہیں اتنا بڑا ملک چلائے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اما پارا پڑھنے والا دور حدیث کے بچہ کو پڑھائے گا؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں، اب بتلائے کوئی کالج میں جائے یونیورسٹی میں جائے تب پڑھے تب آگے کچھ ہو۔ ابھی چائے بیچتے 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 RSS والا اس کا ابا وہاں بھیجوا دیا، وہ کہیں ملک چلائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ 1947 کے بعد سے لے کے آج تک بھارت میں اتنا برا دن کبھی نہیں آیا تھا کہ ان پڑھ بھی PM بنتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ تو الحمدللہ حافظ قرآن ہے، ہم لوگ بھی بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ دوستو امتحان کی گھڑی ہے، چاقو بھی اگر ہم لوگ ہاتھ میں لے لیں تو وہ اس کو میزائل نظر آئے گا، اس لیے یہ سب چاقو کو چھوڑیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، جھکیے اور کہہ دیجئے مولا تو اگر فقط فیصلہ کر دے تو اس کا وجود ختم ہو جائے۔ مولا تو صرف فیصلہ کر دے، لیکن اتنا ہونے کے باوجود مسلمان نہ سڑک پہ صحیح سے نظر آتا ہے نہ مسجد میں نظر آتا ہے۔ مومنوں کے آنسو کا پاور کیا ہے آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا۔ مومنوں کے آنسو کا پاور کیا ہے، عام آدمی کے آنسو کا پاور کیا ہے؟ رونے کا۔ آپ راستہ میں چل رہے کٹک اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ کوئی ہنستا رہے تو آپ کی کوئی توجہ نہیں رہے گی، ٹینشن ہو جائے گا، اور اگر کوئی رونے لگے تو آپ رک جائے گا، اختر بھائی ذرا رکیے تو یہ آدمی کیوں رو رہا ہے، معلوم کریں۔ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جان پہچان نہیں، لیکن فطرت ہے، انسانیت ہے، رک جائیے گا۔ ہاں کیا ہوا بھائی؟ اللہ اس کا سامان چوری ہوگا، اتنا ضرور پوچھئے گا، مدد کرے نہ کرے لیکن آنسو دیکھیے گا، قدم رکے گا۔ اگر گھر میں اگر آپ کے رشتہ دار رونے لگے، بیوی بال بچے، تو آپ کھانا بھول جائیے گا۔ رونا آنسو کا جو پاور ہی الگ ہوتا ہے، کوئی ہو کہیں بھی ہو، جان پہچان رہے نہ رہے، آنسو گر جائے پتھر کو موم بنا دے۔ آنسو میں وہ پاور ہے، نہ کو ہاں میں بدل دے۔ کچھ فقیر لوگ بھی آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، جو ہیوی ایجوکیشن اور ڈگری حاصل کی رہتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اس کو یہ سب معلوم رہتا ہے۔ کئی طرح کے لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، ہاں دے دو اللہ کے نام پر، معاف کرو، چلا جائے گا۔ دوسرا آئے گا، ہاں نکال اللہ کے نام پر،
لگے ڈکیتی کرنے آیا ہے، کہے گا معاف کرو چلا جائے گا، کچھ آئے گا دے دے معاف کرو چلا جائے گا، اب کچھ آئے گا ہاں دے دے، ایسی آواز نکالے گا، ایسی آواز، اور ڈھیٹ بن کے پڑا رہے گا، آپ کے آگے پیچھے کرتا رہے گا، سمجھ گئے؟ دے دے ایسا لہجہ اختیار کرے گا، آنسو سے گرا نہیں ہے، صرف لہجے میں آپ کہے گا بہت ڈھیٹ فقیر ہے، لے جا، آپ دے ہی دیجئے گا، میں نے عجیب طرح، اور اگر آنسو گرا دے تب تو بیٹھو 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 بیٹھو، اب بیٹھائیے گا، کھانا کھائے ہو اے فلاں، کھانا لاؤ، ناشتہ لاؤ، کپڑا ہے، آنسو گرا دکان کھل گئی۔ آنسو میں بڑا پاور ہے، پتھر کو موم بناتا ہے، نہ کو ہاں میں بدلتا ہے، نفی کو اس بات میں لا کے رکھ دیتا ہے، آنسو کا پاور اتنا ہے۔ اب آئیے، بالکل آپ لوگ کو تو نظروں کے سامنے آنسو کا پاور نظر آئے گا، آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، آ گیا محلہ میں آئس کریم بیچنے والا، ٹھیک ہے، اب بچہ اس کو کیا معلوم کہ دسمبر جنوری کا مہینہ آئس کریم پرابلم ہے، نہ، وہ صرف دیکھ لیا، اس کو کیا معلوم سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اب وہیں سے کہے گا، بول بھی نہیں پا رہا تو ماں کے پیچھے پیچھے جائے گا، ماں جدھر جائے گی بچہ ادھر جائے گا، اور کرے گا کیا جانتے ہیں، بول نہیں رہا پاس صاف صاف، لیکن ماں کے دامن کو پکڑے رہے گا، تو ماں بولی کیا ہوا، وہ بول نہیں پا رہا، اشارہ کر رہا ہے، تو ماں سمجھ جاتی ہے دسمبر کا مہینہ ہے، آئس کریم کھائے گا بہت پرابلم ہو جائے گا، سردی نزلہ زکام پورے خاندان کے ساتھ آ جائے گا، بچہ کو کیا معلوم پریشانی ہماری بڑھے گی، یہ سوچ کے ماں نہیں دیتی ہے۔ ماں بخیل نہیں ہوتی ہے، ذرا زور سے بولیے گا سبحان اللہ، ماں باپ بخیل نہیں ہوتے، اگر بیٹا کچھ بولے، ماں نے انکار کیا، باپ نے انکار کیا تو کچھ مجبوریاں ہوں گی، ارے وہ ماں بخیل کیسے ہوگی جو 9 مہینے تیرے بوجھ کو پیٹ میں رکھ کے ڈھویا ہے، وہ ماں بخیل کیسے ہوگی جو اپنے شوق و ارمان کو تیرے لیے ختم کیا ہے، وہ باپ کیسے کبھی بھی بخیل ہوگا جس نے اپنے کھایا نہیں لیکن اپنی اولاد کا خیال رکھا۔ ماں باپ بخیل نہیں ہوتے ہیں، کچھ وجہ ہوتی ہے جو ماں باپ جانتے ہیں، اس لیے کبھی ہاتھ کو روک لیتے ہیں بلا تمثیل۔ جب ماں باپ بخیل نہیں ہوتے، میرے خدا کی بارگاہ میں کیا کمی ہوگی؟ اگر بندہ مانگتا ہے اور اگر مجھے نظر نہیں آتا، یہ نہ سوچو کہ خدا نہیں دیا ہے، ارے وہ دے دیا ہے، جو تم مانگ رہے تھے وہ تیرے لیے بہتر نہ تھا، وہی تجھے عطا کیا ہے یا کرے گا جو تیرے حق میں بہتر نظر آئے گا۔ جواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذرا دیو لگا کے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، شان بڑھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ملا، کیسے نہیں ملا؟ اب ہمارے جیسا آپ کے جیسا آدمی مانگ لے گا یا اللہ 20 کروڑ 56 ہزار روپیہ دے دے، ہاں 20 کروڑ 56 ہزار دے دے، ہم لوگ تو مانگ لیے، کیا سوچ کے مانگے؟ دکان لیں گے، مکان لیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، گھڑی لیں گے، اس میں کچھ ایڈوانس کر دیں گے، ڈھکان چلان، لیکن خدا جانتا ہے یہ 20 کروڑ 56 ہزار تیرے لیے کتنا مہنگا ہوگا۔ خدا جانتا ہے تیرے لیے مصیبت بن جائے، ممکن ہے کہ پیسہ آ جائے عیاش بن جائے، ممکن ہے کہ پیسہ آ جائے تو قارون بن جائے، ممکن ہے کہ پیسہ آ جائے تو دنیا دار ہو جائے، ممکن ہے کہ پیسہ آ جائے علماء کا گستاخ ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بہتر فرماتا ہے اور وہی تجھے دیتا ہے جو تیرے لیے حق میں بہتر نظر آتا ہے۔ بات کو سمجھے، محسوس کیجئے، ذرا زور سے بولیے یا رسول اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ حضرات، بچہ کہتا ہے بہت پیاری گفتگو، ماں بولتی ہے او تمہارا باپ آئے گا، باپ آئے گا، لگے 7ویں آسمان سے آنے والا ہے، آئے گا لائے گا، بابو کو بہلاتی رہتی ہے، اتنا بول کے ماں پھر آگے بڑھتی ہے، کبھی کچن میں ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، اب بچہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ماروں گی، مارتی نہیں ہے، ماروں گی لیکن مارتی نہیں ہے، وہ کیسے مارے گی جگر کے ٹکڑے کو؟ ذرا لا کے بولو نا بھائی۔ اچھا کبھی کبھی مارتی بھی ہے تو عجیب رہتا ہے، ماں مارتی ہے تو درد نہیں ہوتا، صحیح بات، ماں مارتی ہے تو چوٹ نہیں لگتا، اب باپ صرف بول دے تو لگے یہاں پہ سوراخ ہو گیا، کیا عجیب اتفاق ہے، ماں جتنا مارے چوٹ نہیں لگتی ہے۔ اچھا ماں جو ہے نہ کراٹا سیکھی ہے، نہ باکسر سیکھی ہے،
اب مارتی ہے، فائٹ بھی نہیں باندھنے آتا، ماروں گی ہمارے گی نہیں، ماروں گی ہمارے گی نہیں، عجیب معاملہ رہتا۔ اگر کبھی کبھی باپ ہو یا ماں ہو سختی کر دے، اگر مارے ہی تو عجیب بات ہو جاتی ہے۔ لوگ کہیں گے ماں سب سے زیادہ جس کی رحمت، اس نے مارا کیسے؟ اے میرے دوست، اس نے مارا تیرے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے۔ واہ 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 واہ، ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان بہت اللہ۔ اچھی گفتگو، تمہارے فیوچر کی بہتری کے لیے مارا۔ اگر آج بیٹا چوری کیا، ماں نہ مارے، وہی بیٹا کل ڈاکو بن جائے گا، اس لیے تمہارے مستقبل کے لیے تمہیں مارا ہے بلا تمثیل۔ ماں کی رحمت ہے، اس کے یہ جلوے ہیں۔ ماں سے زیادہ نبی محبت کرتے ہیں، اور نبی سے زیادہ خدا اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تو پھر جب ماں نہ مارے، خدا کیسے مارے گا؟ تو پھر جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ تو اے میرے دوستو، اگر اللہ کا وہ بندہ جو نافرمانی کے دلدل میں ہے، اگر اس نے اپنے عدل سے جہنم میں بھی بھیج دیا ہے، تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ گناہوں کا میل جہنم کی آگ ختم کر دے اور جنت میں جانے کا لائق ہو جائے۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس لیے دوستو، نہ ماں کی رحمت کا جواب ہے، نہ خدا کی رحمت کا جواب ہے۔ ذرا آپ لوگ کے بھی آواز کا جواب دیکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ اچھا آپ لوگ جا رہے ہیں، اچھا دھیرے دھیرے لگ رہا ہے، جانے دیجئے۔ اللہ کا شکر ہے، میں حمد بھی پڑھتا ہوں، نعت بھی پڑھتا ہوں، منقبت بھی پڑھتا ہوں، جی غزل نہیں پڑھتا ہوں، غزل نہیں پڑھتا ہوں، الحمدللہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، الحمدللہ۔ اور اگر آپ لوگ کا یہی حال رہا تو جنازہ بھی پڑھتا ہوں۔ ٹائم اصل میں زیادہ ہو گیا، 2:30 بج گیا، آپ ختم کر دیں؟ ابھی تو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ پون گھنٹہ ہو گیا، آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، پون گھنٹے ہو گئے، آپ لوگ کو پتہ نہیں چلا۔ چلیے اللہ کا فضل ہے، جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے یہی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، جو بات ہے۔ اور نعت کے اشعار جو ہے اللہ کا شکر ہے میں بھی پڑھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں حضرت میں چاہتا ہوں کہ اصل میں مجمع جو ہے نا بہت اچھا مجمع ہے، تقریبی لوگ بہت محبت سے سن رہے ہیں جی۔ اور نعت تو اسپیشلسٹ ہے، اڑیسہ کے لوگ نعت شریف سننے کے تو اسپیشلسٹ ہے۔ ایک مقرر بلاتے ہیں، 4 شعراء کو بلاتے ہیں، مقرر کی گھڑی میں کہتے ہیں حضرت غریب لوگ ہیں، اور شاعر لوگ کے ٹائم میں کہتے ہیں جتنا پیسہ لوگے پہلے لے لو۔ عجیب، 17-18 سال کے لڑکے کرتے ہیں، ذمہ دار لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ جنس والا سب کرتا ہے۔ چلو بھائی، جس کے نصیب میں جو ہے ملے، آپ کو جو کرنا کیجئے، لیکن یہاں پہ سبحان اللہ کہہ کے نیکیاں اکٹھا کیجئے۔ زور سے بولو بھائی، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک شعر سنا دوں؟ لیکن میں تقریر جو کر رہا تھا، پھر بیچ میں کہیں ادھر سے ادھر ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ۔ اب اس میں کیا ہے؟ چلیے حضرت نے کہہ دیا تو میں نعت کا شعر پڑھوں، منقبت کا شعر پڑھوں۔ چلیے ایک شعر نعت کا ہے، ایک شعر منقبت کا ہے، اس کے بعد اگر رنگ چڑھا تو میں سنا سکتا ہوں، لیکن بہت بار بار میں پڑھنا، حالانکہ ایک شعر ہے بہت ہیوی شعر ہے، اس کو میں بھی آپ کے یہاں نہیں پڑھا ہوں، نکالوں کیا؟ لیکن نکالنے میں بھی بہت دیر لگے گی، رہنے دیجیے اندر جو یاد ہے۔ ہاں بہت موبائل میں ہے تو نیت رہے تب نا، وہ بہت ہیوی شعر ہے، لیکن اس سے کیا ہوا؟ نبی کی نعت کا ہر شعر لاجواب۔ نور ہی نور نور کا چہرہ، مائک والے بھائی ساؤنڈ بڑھائیے، جہاں تک سیٹی کی آواز نہ نکلے کوئی پرابلم نہیں، سیٹی تک لے جائیے، نذرانہ مجھ سے لے لیجئے گا۔ نور ہی نور نور کا چہرہ، نہ آپ لوگ آرام کیجئے، میں خود یہ کام کروں گا، زبردستی ہمارے یہاں نہیں، یہ سب کام دیوبندی سب کرتا ہے، جو زبردستی نماز پڑھاتا ہے، ہمارے اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، اگر زبردستی ہوتی نا اب تو مودی کا باپ بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ دباؤ ہے ہی نہیں، دباؤ ہے ہی نہیں، محبت کا مذہب ہے اسلام، پریم کا مذہب ہے اسلام۔ حضرت مجھ کو معلوم ہوا کہ کچھ غیر مسلموں نے کہا ہے، تحقیق کیا ہے کہ ہندوستان میں جو خواجہ جی ہیں
وہ آئے نا تو لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائے ہیں. ہاں اس نے کہا زبردستی مسلمان بنایا. مجھ کو کسی سے میں نے سنا تو میں نے کہا جتنا ان پڑھ کا بچہ تھا سب کیندر میں آ گیا. کیا ہسٹری اس نے پڑھا ہے. کوئی اس سے پوچھے کہ یہ بتلاؤ خواجہ غیور نواز آئے تھے تو یہ بتلاؤ تو تھا ہی نہیں. جس نے ہسٹری لکھا ہے اس سے پوچھو کہ خواجہ غیور نواز کئے ہزار کا لشکر لائے, کتنا ہتھیار لائے, AK-47 سکسر مکسر غلیل, نہ فوج نہ سپاہ کچھ نہیں, نہ اندوق نہ بندوق نہ سپورٹر کوئی نہیں, کچھ نہیں, خالی ہاتھ. یا یوں کہہ دو ایک ہاتھ میں قرآن, ایک ہاتھ میں حدیث, زباں پہ خدا کا نام. ایک فقیر مرد درویش کامل چل پڑا اور خالی ہاتھ آیا. تو کہتا ہے کہ زبردستی کلمہ پڑھایا. اگر زبردستی کی بات ہوتی تو بھارت میں کوئی ایک غیر مسلم نظر نہیں آتا, ایک بھی نظر نہیں آتا. لیکن ایسا نہیں ہے. تو پھر اتنے لوگوں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ میں کہتا ہوں یہی تو سوچنے کی بات ہے. میرے غریب نواز نہ تیر لائے نہ تلوار لائے, نہ فوج لائے نہ لشکر جرار لائے, نبی کا پیغام لائے, ساتھ میں قرآن لائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ, ان کا حلیہ, ان کی صورت, ان کی شکل, ان کا چہرہ, ان کا فیس ایسا بنایا کہ جس نے اس چہرے کو دیکھا تو 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا. حق ہے واہ, ارے لاجواب, زندہ باد. یہ کہتا ہے رب بیوقوف تم ہسٹری نہیں پڑھا, تم جانتے نہیں ہو اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلوار کافی ہوتی. دنیا میں کوئی یہودی نظر نہیں آتا, دنیا میں کوئی مجوسی نظر نہیں آتا. وہ عمر کے تلوار کی دھار ہے جو آج تک ہسٹری لکھنے والے جانتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں اسلام سب سے زیادہ ترقی کر گیا. دوستو اس بغلول سب ہے, سمجھ گئے. اور آل فال آتا ہے تو اس کو جانے دیجئے, اللہ کا شکر ہے. بس ایمان سلامت رہے, سمجھ گئے. اور ہم لوگ کو ٹینشن نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہٹلر نے ایک ہی مرتبہ میں کئی لاکھ یہودیوں کو ایک ساتھ مار دیا تھا. نریندر مودی ہو یا RSS والا ہو, ان لوگ کو مسلمانوں سے بڑا پرابلم ہے. NRC CA سب کا لفڑا چھوڑ دے, سارے انڈیا کے مسلمانوں کو ایک میدان میں جمع کرے اور ایک طرف سے بھون دے. اب دیکھتے ہیں اس کی گولیاں رہ جاتی ہیں یا غریب نواز کا دیوانہ بچ جاتا ہے. بالکل صاف ستھری بات نہیں سمجھے. سب کیا لفڑا, مسلمان کہیں مٹنے والی قوم ہے, مسلمان کہیں ختم ہونے, اسلام کہیں ختم ہونے والا مذہب ہے. یہ اغلول بغلول جانتا ہی نہیں ہے. ابھی ایک دن اور آنے والا ہے جو انڈیا کی کیا بات کرتا ہے, پوری دنیا میں اسلام ہوگا. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. اور انڈیا جو اتنا سمجھیے کہ ترقی کیا ہے, یہ تو اس کے آنے کے بعد ذرا گڑبڑ ہو گیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے بغلول, تیرا کمال ہے. قسم خدا کی انڈیا جو محفوظ ہے اذان کی برکت, اذان کی برکت ہے. اس لیے پوری دنیا میں ایک بھی خدا کا نام لیوا رہے گا, قیامت آ نہیں سکتی. اور جب تک بھارت میں اذان ہوتی رہے گی بھارت کا جھنڈا نیچے آ نہیں سکتا. جو اصلیت ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. نماز کی برکت ہے, اذان کی برکت ہے. اغلول بغلول کیا جانے گیا. جی دعا کیجئے یہ سب جہنم میں جائے, ہم لوگ PM بن جائے, CM بن جائے. کوئی آمین نہیں بولے, ہنس دیے. معاملہ مکھیا بنائیے گا, وارڈ ممبر ہم رہے, CM نہیں بن سکتے ہیں کیا؟ کمال کرتے ہیں. فری میں جلسہ ہوگا, اچھی ایک سجاوٹ ہوگی, مکھ منتری کا بڑا ریزرویشن رہتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب تو نمازیں پڑھائے اذانیں دے دے. MP نہیں بن سکتا, CM نہیں بن سکتا, DM نہیں بن سکتا.
ہاں تو میں نے دعا کیا تو آپ لوگ کو آمین کہنا چاہیے. تو آپ لوگ لٹر پٹر میں رکھے ہوئے ہیں. 2:30 بجے رات میں جو ہوتا وہی ہو رہا ہے, اور جو مصرع میں پڑھا تھا اس کو روک کے نہیں حضرات, اب وہ تو گیا, اب ہم کو دوسرا پڑھنا پڑے گا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. دیکھیں میرے دوست کو میرا سلام. اے دوست السلام علیکم, لو مزے سے سو جاؤ. کیا مزہ آ رہا ہے, واہ واہ, نہ کھٹمل ہے نہ مچھر ہے, واہ کیا مزے سے سو رہا ہے. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا. کوئی مولوی صاحب رہے کوئی پیر صاحب رہے, یہ بالکل فائنل ڈیسیزن ہے. ہم پیڑ کو مانیں گے یا پتا کو نہیں مانیں گے؟ پیڑ کو مانیں گے, پھل کو نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیڑ کا بھی انکار کر رہے ہیں, یہی نا بات. اس لیے ڈو اینڈ ڈائی. تو آپ لوگ ماشاءاللہ فٹ ہو گئے ہیں. میں مصرع جو پڑھ رہا تھا پڑھ دوں یہیں روک دوں؟ اصل میں احسان بھائی نے اتنا اچھا پڑھ دیا ہے کہ ان کے بعد پڑھنے کا مطلب ہے اپنے آبرو کو داؤ پہ لگانا. لیکن آپ لوگ سن رہے ہیں بہت اچھا. اور پھر نبی کی نعت پڑھنے سے آبرو داؤ پہ نہیں لگتی ہے, آبرو میں 4 چاند لگ جاتا ہے. کیونکہ ہم نہ آواز سنتے ہیں, لہجہ دیکھتے ہیں, بارگاہ نبی میں محبت دیکھی جاتی ہے. نور ہی نور نور کا چہرہ. اب ثانی مصرع جو آ رہا ہے نا, تو آپ کو کیسے کہنا ہے وہ آپ اپنا سمجھیں. جس کو جتنی محبت ہوگی اتنی ہی آواز نکلے گی, اگر پرابلم نہ ہو تو. نور ہی نور نور کا چہرہ, یعنی میرے حضور کا چہرہ, توڑ ڈالا ہے نل اصغر نے, توڑ ڈالا ہے نن اصغر نے, کربلا میں غرور کا چہرہ. لاجواب, زندہ باد زندہ باد. اس کے بعد جو شعر ہے رہنے دیجئے, لیکن بچہ جو ہے آئس کریم کے لیے بڑا پریشان کرتا ہے. ماں جدھر جاتی ہے بچہ ادھر جاتا ہے, ماں جدھر جاتی ہے بچہ ادھر جاتا ہے. لاسٹ میں بچہ جو ہے ماں عاجز ہو جاتی ہے, کیا کر رہا ہے, چلاتی ہے یوں, بس دل سے نہیں ایسے چلاتی ہے. پھر بچہ کہتا ہے تو ماں کہتی ہے بابو تیرا بابا آیا تھا, ایک سے ایک کہانی, من گھڑت کہانی سناتا رہتا ہے, اور ماں دیتی نہیں ہے اور کام میں لگ جاتی ہے. بچہ دیکھتا ہے اوہو اب کچھ حربہ استعمال کرنا پڑے گا, تو بچہ گھر میں کہیں پہ اکیلے رہ جاتا ہے, ماں اپنا کام میں لگی ہوئی ہے. اس کے بعد بچہ پہلا حربہ استعمال کرتا ہے. حافظ صاحب کا بچہ ہو چاہے پیر صاحب کا بچہ ہو چاہے کسی کا بچہ ہو, آپ کا بچہ 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 ہوتا ہے, سب کی فطرت یکساں ہوتی ہے. تو بچہ اب شروع کرتا ہے روتا ہے, دکھاوے کا رونا, مصنوعی رونا, جس محسوس نہیں رہتا, فقط آواز رہتی ہے. وہ کیوں روتا ہے جانتے ہیں؟ کہ اس طرح ہم روئیں گے نا تو میری ماں کی رحمت کے دریا میں جوش آ جائے گا. لیکن ماں تو بہت سمجھدار ہوتی ہے, بچے کی زبان تو ماں ہی نہ جانتی ہے, باپ بھی نہیں جانتا. اختر بھائی چھوٹا بچہ کی زبان باپ بھی نہیں سمجھتا ہے نا. اور بچہ پہلے پانی کو کہتا مم. اب آپ جا کے کسی ڈکشنری میں دیکھیں مم کا معنی کیا ہے. مخفف ہو سکتا ہے لیکن اس کا کچھ اور معنی جو ہے ماں کے معاملے میں آ سکتا ہے, مخفف کر کے ادھر ادھر ہے. لیکن پانی کہیں نہیں ہے کسی لغت میں. لیکن ماں سے پوچھے ارے وہ تو مم بول رہا ہے, بولا کیسے آدمی, ارے پانی مانگ رہا ہے. ماں کی لغت ہے, بچے کی زبان ماں جانتی ہے. ٹھیک ہے, اب بچہ نے آواز لگایا تو ماں نے سن لیا, وہ سمجھ گئی اوہو ایسے کر رہا ہے. تو وہیں سے بولے گی بابو گھبراؤ مت, اب آنے والا ہے.
اور سمجھائے گی، وہیں سے جائے گی نہیں، دیکھ رہی ہے کہ وہ جھوٹ کا رونا رو رہا ہے، تو پھر بچہ دیکھے گا یہ کام نہیں آیا تو ذرا اپنا ساؤنڈ بڑھائے گا، ذرا ساؤنڈ کو ذرا بڑھا دے گا، لہجہ بھی چینج کرے گا۔ جب دیکھے گا کوئی سنوائی نہیں ہے تو بچہ اسی طرح روتے روتے حقیقی آنسو گرائے گا، حقیقی معنوں میں روئے گا۔ اب لہجہ بدلے گا، اسٹائل بدلے گا، آواز بدلے گی، آنسو گرے گا۔ ماں کہیں بھی ہے آواز سے سمجھ جائی اب میرا بچہ جو رو رہا ہے یقیناً رو رہا ہے۔ جب بچے کے آنکھوں میں آنسو آیا، لہجہ بدل گیا، ماں باورچی خانے میں روٹی جلے تو جلے، چاول جلے تو جلے، پانی جلے تو جلے، اب اس کو چھوڑتی ہے، بچے کے پاس آتی ہے، محبت کا سہارا دیتے ہوئے اپنے آغوش رحمت میں پناہ دیتی ہے، اور اپنے آنچل کو پیار بھرے آنچل سے اپنے بچے کے آنسوؤں کو اپنے آنچل میں جذب کرتی ہے، اور یہی کہتی ہے مت رو میرا لال، مت رو میرا بیٹا، مت رو میرا نور نظر، مجھے سب گوارا ہے لیکن تیرے آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ ماں کی رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ روئے تو ماں کی رحمت کو گوارا نہ ہو، جب گنہگار مسلمان خدا کے خوف سے روئے گا اس کی رحمت کو گوارا کیسے ہوگا؟ جب ماں کی رحمت کا یہ عالم ہے خدا کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد۔ قرآن کہتا ہے ہنسو کم رو، ذرا زور سے بولے ہنسو کم رو زیادہ۔ اب اس کا پاور کتنا ہوتا ہے؟ رونے کا بھی آنسو کا پاور باقی ہے، کیونکہ وہ نفی کو بھی اس بات میں بنا دیتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے چہرے کے بارے میں سنا، 4 مصرے میں نے سنا دیا تھا۔ اب جو 4 مصرے آ رہے ہیں آپ لوگ حور کو دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہیں، یہاں دیکھ بھی نہیں پائیے گا، اس کے لیے مرنا ضروری ہے، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، اللہ کی طرف سے جب بلاب آئے اس کے بعد بھی حور کا دیدار نہیں ہوگا۔ قبر میں جائیے، آرام فرمائیے، کتنے دن اللہ جانے، 1-2 سال نہیں، لاکھوں کروڑوں سال اللہ جانے۔ اوکے، اب چونکہ میرا عنوان الگ ہے ورنہ قبر کے بارے میں بتا دیتا، ساری پھٹانی ختم ہو جاتی، جنس اتر جاتا، امامہ اتر جاتا، جبہ اتر جاتا۔ قبر وہ منزل ہے، محسوس کرنے کی جگہ ہے جی، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور قبر عجیب معاملہ ہے۔ چونکہ میرا کیا کریں، ہم بتا دیں گے، نہیں انشاءاللہ بتا ہی دیں، اصل میں میرا عنوان جو ہے الگ ہے، پھر میں بتا دے رہا ہوں۔ قبر کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، جب سے آدمی پیدا ہوا آج تک کبھی اکیلا نہ رہا ہی نہیں۔ جب اس کا وجود عمل میں آ رہا تھا ماں کے پیٹ میں تھا، اکیلا نہیں تھا۔ جب پیدا ہوا 2 سال تک گارنٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ رہا، ذرا اور بڑا ہوا ماں کے ساتھ، تھوڑا اور بڑا ہوا 7 سال کا ہوا باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ 10 سال کا ہوا، شریعت نے کہا الگ کرو، بستر الگ کرو، لڑکا ہو یا لڑکی، تو بھی اکیلا نہ ہوا، بھائیوں کے ساتھ، دادا کے ساتھ، دادی کے ساتھ، اور بڑا ہوا، پڑھنے گیا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، مدرسہ گیا بچوں کے ساتھ، شادی ہوئی بیگم کے ساتھ، شادی ہوئی بیگم کے ساتھ، سفر کیا بامبے اکیلا نہیں، گھر سے نکلا اکیلے، ہزاروں پیسنجر، ٹرین میں ہزاروں لوگ، تنہا نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، رات ہو یا دن کہیں بھی ہے، کبھی تنہا نہ رہا، کبھی زندگی میں کوئی کہیں تنہا نہ رہا، ایک پل کے لیے ہوا ہوگا، ورنہ تنہا رہ کے بھی کوئی تنہا نہ رہا۔ ایک دن وہ آتا ہے جب روح قفس انصوری سے پرواز کرتی ہے، پورے گاؤں کے لوگ ہجوم بنا کے قافلے کی صورت میں اسے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، جس قبر میں نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے، اوپر سے بند، نیچے سے بند، دائیں سے بند، بائیں سے بند، نو ونڈو نو ڈور، نہ ہوا آتی ہے نہ ہوا جاتی ہے، نہ چراغ کا انتظام، نہ لالٹین کا انتظام، نہ روشنی کا انتظام ہے، اور سب لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں۔ ماں تو پہلے گھر رہ گئی، بہنا پہلے گھر رہ گئی، چچی پہلے گھر رہ گئی، عورتیں پہلے گھر رہ گئی، لوگ چلے تھے
دادا گیا تھا، نانا گیا تھا، انکل گیا تھا، بھائی گیا تھا، بابا گیا تھا، محلے کے سب لوگ گئے قبرستان۔ جانے کے بعد جنازہ پڑھا، اپنے اپنے ہاتھوں سے سب نے آخری دیدار بھی کیا۔ پھر اس کے بعد تختہ رکھ دیا، تختہ کے اوپر چٹائی رکھ دیا، چٹائی کے اوپر مٹی ڈال دیا۔ باپ بھی چلا آیا، دادا چلا آیا، محلے کے سب لوگ چلے آئے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں بولنا بڑا آسان ہے، میں خود کو محسوس کروں، آپ بھی محسوس کریں۔ جب سے پیدا ہوا تھا کہیں اکیلا نہ تھا، جب سے ہوش سنبھالا کبھی اکیلا نہ تھا، خوشی میں بھی ہو یا غم میں بھی ہو، کمانا تھا شادی شدہ کبھی اکیلا نہ رہا۔ آج پہلی رات ہے جو تنہائی بھی ہے، آج پہلی رات ہے جو تنہا بھی ہے، جو پہلی رات ہے جو اندھیرا بھی ہے، ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، تنے تنہا ہے۔ اس وقت ماں کی یاد آئے گی، باپ کی یاد آئے گی، رشتہ دار کی یاد آئے گی، جو زندگی بس 60 سال 70 سال مجمع میں رہا ہو۔ جب پہلی رات تنہا ہوگا، جب پہلی بار اکیلا ہوگا، اس پہ منکر نکیر کی آواز بھی ہوگی، منکر نکیر کا ڈراؤنا چہرہ بھی ہوگا، فیوچر کا بھی ہوگا، ہم کیا کر کے آئے ہیں کیا ملے گا، تنہائی الگ ستائے گی۔ اے میرے دوست بولنا بڑا آسان ہے، محسوس کیجئے تب سمجھ میں آئے گا۔ ہم ہو یا آپ، ہر آدمی اکیلا ہوں گے، اس وقت کوئی باپ ماں رشتہ دار کام نہ آئیں گے، ہم اس تنہائی کا سامنا کیسے کریں گے؟ بہت آسان ہے بولنا، لیکن ہاں اگر جس نے دنیا میں رسول اللہ کی اتباع کیا ہے، خدا کی عبادت کیا ہے، تو رشتہ دار ساتھ میں نہیں رہیں گے، نماز ساتھ رہے گی، روزہ ساتھ رہے گا، قرآن ساتھ رہے گا، اعمال حسنہ ساتھ رہیں گے، اور پھر کرم ہوگا تو جنتی بچھونا کا انتظام ہوگا۔ وہ قبر ہے جہاں آدمی تنہا رہتا ہے۔ بہت آسان ہے بولنا، محسوس کرنا۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو عذاب قبر سے بچائے۔ ذرا زور سے بولے آمین۔ پورا اپنے ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ ختم کر دو۔ اچھا دیکھیں ایسا صبح تک نہیں، کیسٹ کے طور پہ مت سنیے، اور ٹائم پاس کرنے کی نیت سے بھی تقریب مت سنیے۔ اب لوگ کہاں جائے گا 3 بجے، مولوی صاحب کیسٹ بن جاؤ، ہم لوگ سنتے رہیں گے۔ ایسی نہ تقریر کرتا ہوں نہ ایسی آپ سنیں، تھوڑا سنیں، عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ ٹائم پاس کے لیے تقریر نہ سنیں، بڑی محنت سے آپ جلسہ کرتے ہیں میرے بھائی، دروازہ جاتے ہیں، مولانا کا ٹینشن، شاعر کا ٹینشن، اس کا ٹینشن، اس کا ٹینشن، تب جا کے ایک جلسہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تو ابھی تو اور بڑا ماحول خراب ہو گیا، کرایہ بھیجو یہ ٹینشن، نذرانہ بھیجو یہ ٹینشن، بیفور اس پہ بھی آپ کو شک ہے آئے گا کہ نہیں آئے گا، کب اس کا باپ مرے گا، کب اس کی ماں مرے گی، کب ٹرین چھوٹے گی، اتنا ٹینشن۔ تب جا کے ایک جلسہ ہوتا ہے، تب ایک جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کا فائدہ اٹھائیے۔ بہت بہت مبارک بات کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو، اس بزم کو ہم لوگ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ ماشاءاللہ اختر بھائی، یہاں اکثر لوگ جو ہے عمر دراز بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ورنہ یہ لوگ ایسے لوگ جلسے میں کہاں جاتے ہیں؟ کس کے؟ رات کا کوئی رات تو جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے خدا کی رحمت قریب ہوتی ہے نا بھائی، تو قبولیت کے وقت میں ہم لوگ آگئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، اللہ سلامت رکھے۔ آپ کے جذبات کو دیکھنے کے بعد 4 مصرے میں بھی چرا کے رکھا ہوا تھا، وہ سنا دوں کیا؟ حور کو کب دیکھیے گا؟ قبر میں رہیے گا، پھر حشر میں اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر وہاں تو یہ الگ ٹاپک ہے۔ اللہ کی رحمت ہوگی، جنت میں جائیے گا، سمجھ گئے؟ اپنے اعمال کا تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، بہت بھیانک ماحول ہوگا بھائی، بہت بھیانک۔ سمجھیے کہ ساری پھٹانی ختم ہو جائے گی، ساری شیخی اتر جائے گی، ہم اور آپ ہوں جو آپ لوگ سے زیادہ مولانا لوگ پھنسیں گے، سن لیجئے، سب سے زیادہ مولانا پھنسیں گے۔ پوچھے کائے؟ پوچھے کیوں؟ پوچھے نا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا صحیح مرتبہ نہیں ہے کہ آپ مولانا رات بھر سوئے اور آپ رات بھر عبادت کیجئے، تو آپ سے زیادہ ثواب اسی کو ملے گا، عالم کو ملے گا، یہ عالم کی شان ہے، لیکن اتنے ہی پکڑ بھی ہے، اتنے ہی پکڑ ہے۔ عالم ہے تقوی نہیں، کیسا عالم ہے؟ عالم ہے شریعت کا پابند نہیں، کیسا عالم ہے؟ عالم ہے قرآن کو پڑھتا ہے، مانتا نہیں، عمل نہیں کرتا، کیسا عالم ہے؟ ایسے ہی مرتبہ بڑھا ہے، تو جب فضیلت بڑی ہے پکڑ بھی بہت ہارڈ ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایسے نہیں ہے، بہت بھیانک پھنسے گا، تقریر کرنے والا مولانا زیادہ پھنسے گا،
نصیحت کرنے والا زیادہ پھنسے گا، کیوں بہت ہیوی ہارڈ پھنسے گا یہ لوگ، اور آپ لوگ مت سمجھے گا اچھا وہ ہم لوگ نہیں پڑھے، ہم لوگ ہلکے میں رہیں گے، اس میں آپ لوگ زیادہ پھنسیے گا۔ تم نے نبی کا فرمان نہیں سنا تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض تھا۔ تو ایک فرض تو نے یہ پہلے گما دیا جو علم حاصل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا یہ دفعہ الگ لگے گا، اس کے بعد چل ٹھیک ہے یہ تو دفعہ لگ گیا، اور اس کے بعد پھر ایسے کیوں رہا؟ تجھے میرا پیغام نہیں تھا معلوم؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے ہو عالموں سے پوچھو، تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ پتہ چلا نہ ہمارا حال ٹھیک رہے گا نہ آپ کا حال ٹھیک رہے گا، پھر سرکار کا کرم ہوگا، سمجھ گئے؟ تو مان لیجئے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تو معاف فرما دے گا، لیکن کبھی نبی کے بارے میں اول فل مت بولیے اور نہ سوچیے، عقیدہ بچا کے رکھیے، ایمان بچا کے رکھیے، سمجھ گئے؟ بد عقیدوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ جنت میں لوگ نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں جائیں گے، ایمان 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 اصل ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایمان بھی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے اعمال ہے، تو جنت میں درجات کی بلندی ہے، بلندی ہے، عروج ہے، ترقی ہے۔ تو جب جنت میں اللہ کرے انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن جتنی آسانی سے بول دے رہے ہیں باپ رے باپ بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، خدا ناراض ہو جائے اگر جہنم میں جانے کا آرڈر ہو گیا، باپ رے باپ اتنی ڈینجر جگہ ہے، اتنی خطرناک، دوستو ہنسی کی بات نہیں ہے، قسم خدا کی جہنم میں اندھیرا ہے، سن لیجئے، سانپ ہے، بچھو ہے، ایسا ایسا ڈینجر کہ دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا اس سانپ بچھو کے بارے میں، بھوک ہے، ہاں کھانے کا انتظام تو اتنا ہارڈ ہے اللہ نے جہنمیوں کے لیے کیا، کیا بتائیں گے؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، جی اتنا ہارڈ کھانے کا جو انتظام ہے، اللہ کی پناہ۔ دوستو جو جہنم میں چلا جائے گا، جب مدت پوری ہو جائے گی، یا جس دن خدا کی رحمت کو پیار آئے گا، حکم ہوگا فلاں کو نکالو، نکلے گا، نہائے گا، دھوئے گا، سب اچرا کچرا ادھر رہ جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا نا تو بھی سب جنتی پہچان جائیں گے جہنم سے ہو کے آیا ہے، سب جہنمی پہچان جائیں گے، منہ دیکھ کر کے او جہنم سے ہو کے آیا، کتنی رسوائی ہوگی جنت میں جا کے بھی رسوا، تو ہم کام کیوں کریں ایسا؟ رسول اللہ نے تو یہی چاہا کہ میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والا نہ یہاں رسوا ہو، نہ وہاں رسوا ہو، نہ جنت میں رسوا ہو، کام ایسا کر لو کہ جہنم میں یہود و نصارہ جائے، کفار و مشرکین جائے، جو خدا کے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جائے۔ جنت میں جائیں گے تب حور آپ کو دیکھنے کو ملے گی، لیکن ہم لوگ تو دیکھے نہیں ہیں، حضور نے سب کو دیکھ لیا، کب بولیے گا سبحان اللہ، سب کو دیکھ لیا، تو حضور نے اپنی امت کو دکھایا کہ سنو حور کیسی ہے۔ اگر کوئی حور دنیا میں ایک نظر جھانک دے، دنیا کی طرف جھانک دے ایک نظر، تو اس کے چہرے کی چمک سے پوری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اتنی خوبصورت ہے حور، اتنی خوبصورت۔ اب ذرا تصور کیجئے پوری دنیا میں کہیں بھی، بہت بڑی دنیا ہے، امریکہ نہیں دیکھتے ہیں لگتا ہے بالکل کونا میں ہے، نیوزی لینڈ تو سب سے کونا میں ہے، میپ میں ہم نے دیکھا ہے، میپ میں دیکھا نیوزی لینڈ بالکل الگ تھلگ جی، اگر وہاں بھی کوئی جنت کی حور جھانک دے تو یہاں کے بھی لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اتنی خوبصورت ہے حور، باپ رے اندازہ لگے کتنی خوبصورت ہے، لیکن اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ۔ اب آپ
لوگ تو یہ مصرع نہیں سمجھیں گے، علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے. ہاں طور کا جب مسئلہ آتا ہے تو سمجھ گئے ہوں گے. اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ. یہ ہے میری سرکار، کیا کہنے. حور کیا چیز ہے جناب. حور کو دیکھے تو لوگ بے ہوش ہو جائے، اور آمنہ کے لال کو دیکھے تو بے ایمان صاحب ایمان ہو جائے. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہم سبوں کی اس محبت کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ محبت ہے، سمجھ گئے، یہ محبت ہے. جی ذکر رسول کی برکت. دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس لائق بنا دے، ہر جگہ سرخرو ہو جائے. ذرا زور سے بولو آمین بولے نا بھائی. ہاں تو آنسو کا پاور اتنا ہوتا ہے کہ آنسو گرا، ماں نے اب کوئی پرواہ نہیں کیا. چپ ہو جا، چپ ہو جا، چپ ہو جا، بول کیا لے گا. آنسو میں اتنا پاور ہے، نفی کو اس بات میں کر دے، نو کو یس میں کر دے، پتھر کو موم کر دے. جی بھیکاری آئے، اے دے تو 2 روپیہ، کوئی نہیں دے، آنسو گر جائے کہیں سے لا کے بھی دے دے. یہ ہے آنسو کا پاور. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم، روز زیادہ، لیکن یاد رکھنا دنیا والوں کے سامنے مت. حضرت رونے کی بات آئی ہے تو آئیے، چونکہ علماء کرام تشریف فرما ہے، بہت اچھا ماحول آپ نے دے دیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں قسم خدا کی حیرت میں پڑ جائے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے، ان کے سینے میں رونے کی وجہ سے وہ آواز پیدا ہوتی کہ اس آواز کو 1 میل کی دوری پہ لوگ سنتے تھے. نماز میں پیغمبر ہے، رو رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عالم تھا، ان کی آواز کا کیا پوچھنا. ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح ارادہ کیا کہ چلو قوم کو واعظ و نصیحت کریں. نکلے گھر سے، مجمع لگا. کتنے کا مجمع تھا جانتے ہیں؟ 40,000 کا. کتنے کا تھا؟ 40,000. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تقریر کرنا شروع کیا، گفتگو، اللہ کی باتیں بتانا شروع کیا. خوف خدا بندی پہ جو ان کا خطاب ہوا، ایسا خطاب، اللہ اللہ، 30,000 لوگ انتقال کر گئے. 40,000 میں 30,000 لوگ اللہ کے خوف سے مر گئے. اس کو کہتے خوف خدا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کر لیجیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کی نیت باندھتے، کھڑے ہوتے تو رونے لگتے. اتنا روتے، اتنا روتے کہ ان کے رونے کی آواز کو سن کر کے یہ ذرہ، ڈھیلا، کھیت کا ڈھیلا، پتھر، سب رونے لگتے، سب رونے لگتے. اور ان کے رونے کی آواز کو جب ان کے ابا حضور حضرت زکریا علیہ السلام سنتے، وہ اتنا روتے بے ہوش ہو جاتے، غشی طاری ہو جاتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے اتنا آنسو گرا، اتنا آنسو گرا، اتنا آنسو گرا کہ ان کے رخسار پہ زخم ہو گیا. رخسار پہ زخم ہو گیا. ان کی ماں نے ایک روز روئی کا فہا بنایا، پوچھ دیا، اسے ساٹ دیا. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر جب نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. آنسو کا دھارا جب شروع ہوتا ہے، روئی کو بھی بہا کے لے کے چلا جاتا ہے. یہ پیغمبر ہے، پیغمبر رونے کا یہ عالم، پیغمبر ہو کے رو رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام جب نماز کی نیت باندھتے اتنا روتے کہ لوگ سنتے تو پریشان ہو جاتے. ایک صاحب نے سوال کر دیا، حضور آپ تو پیغمبر ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ کوسچن، جواب آتا ہے میرے رونے کی 2 وجہ، میرے رونے کی 2 وجہ. کہا حضور بتائیے. تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے
میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ کہیں میری نظر اس شے پہ نہ پڑ جائے جس نے شریعت نے جس کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اس وجہ سے روتا ہوں۔ اور دوسرے وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ جو اللہ نے نظر دیا ہے اس نظر سے میں کسی کو اور کیوں دیکھوں جس نظر سے خدا کا دیدار ہونے والا ہے۔ تو میں اتنا روتا ہوں کہ آنکھ اندھی ہو جائے، بینائی چلی جائے، یہاں لوگ نبی نہ کہے، لیکن جب حشر میں اٹھے اور نظر اٹھے تو رب کا دیدار ہوتا نظر۔ یہ ہے خشیت، یہ ہے ڈر۔ ہم اور آپ کیا روتے ہیں؟ قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ۔ ہم لوگ کو تو رونے کے لیے اب آنسو نہیں، ہم لوگ کے پاس رونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ کے پاس توبہ کرنے کا ٹائم نہیں، ہم لوگ کے پاس اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم معنی لہجے کے ساتھ حاضر ہونے کی فرصت نہیں۔ ہم لوگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پیغمبر ہو کے روتے ہیں، نبی ہو کے روتے ہیں، رسول ہو کے روتے ہیں۔ ہم بے نمازی ہیں لیکن آنسو نہیں، ہم نافرمان ہیں ہمیں آنسو نہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں آنسو نہیں، حقوق العباد ادا نہیں کرتے آنسو نہیں، حقوق اللہ ادا نہیں کرتے آنسو نہیں۔ ہم تو بے حس ہو گئے، ہم تو بے حیا ہو گئے، ہم تو ڈھیٹ ہو گئے، ہم تو اپنے آپ کو نڈر ہو گئے، ہمارا انداز اس طرح بدل گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں، جتنے دن کی زندگی ہنسی خوشی گزار لو، پھر اس کے بعد مر جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ فکر نہیں کرتے، اتنے غیر ذمہ دار ہو گئے۔ ارے مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ تم دوسروں کو اسلام کی دعوت دو، الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر کا پیغام تم پہنچاؤ۔ لیکن آج ہم لوگ ایسے ہو گئے، اپنی اصلاح نہ کر سکے، اپنے گھر کی اصلاح نہ کر سکے، اپنے بچوں کی اصلاح نہ کر سکے، اپنے نفس کی اصلاح نہ کر سکے، اپنے فکر کو نہ بدل سکے۔ ہمیں تو رونے کے لیے دریا بھی کم ہے، ہمارے آنسو سمندر کی طرح بھی سمندر کے پانی کی طرح بھی گر جائے تو کم ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ارے رونے والے تو رو کے گزر گئے، جن کے رونے کو دنیا سنتی ہے تو آج بھی رونے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اصحاب صفہ کی جماعت تھی، وہ انبیاء و مرسلین کی جماعت تھی، عظیم المرتبت ہے، مقتدر ذات ہے، بے مثال شان ہے، اس کے بعد بھی زار و قطار روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس لیے کہا رو لو رو لو، یہاں تم رو لو، تمہاری زندگی بہت لمبی نہیں ہے، یا تو 50 سال یا تو 60 سال یا تو 100 سال یا تو 150 سال، اس سے زیادہ تم کہاں جیو گے؟ چلو 800 سال 900 سال جو انبیاء کرام کی حیات تھی، لیکن اس کے بعد رو لو، اس کے بعد جو زندگی ہے وہاں موت نہیں ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہاں اینڈنگ نہیں ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہاں انتہا نہیں ہے، وہاں انتہا نہیں ہے۔ تو وہاں کی مشکلیں یہاں کی مشکلوں سے بہت ہارڈ ہے، وہاں کا آرام وہاں کے آرام کے سامنے یہاں کا آرام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے رو لو، مجھے وہ آنکھیں بہت پسند ہے جو خوف خدا سے آنسو سے ہم وقت وضو کرتی نظر آئے، ہمیں وہ آنکھ بہت پسند ہے جس میں میرے ڈر سے آنسو نظر آئے، ہمیں وہ زبان بہت پسند ہے جو ذکر خدا سے ہمیشہ تر نظر آئے، ہمیں وہ ہاتھ بہت پسند ہے جو غریب کا سہارا بن جائے، ہمیں وہ پاؤں بہت پسند ہے جو حق کی جانب رواں دواں نظر آئے۔ اے میرے دوست، ہمارے پاس رونے کو کچھ نہیں ہے، لیکن آمنہ کے لال جب روتے ہیں تو ان کے رونے کی آواز سن کے مدینے کی بکریاں کھانا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ جب نبی کونین روتے ہیں تو سجدہ فاطمہ زہرا بے قرار ہو جاتی ہیں۔ نبی کے رونے کا یہ عالم ہے، پورے مکے کے لوگ سو رہے ہیں، پورے مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، اور آمنہ کا لال راتوں کو جاگ کر کے رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ کیا رزق کے لیے رو رہے تھے؟ کیا اپنے آپ کے لیے رو رہے تھے؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ نبی جب بھی آنسو گرائے ہیں اس امت کے لیے گرائے ہیں، حماسیوں کے لیے گرائے ہیں۔ اس نبی کو اتنا پیار ہے کہ نیند کو قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں، اپنے رشتہ دار سے پیار نہیں۔ ایسے بے حس لوگوں کو بریلی کے تاجدار بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، موقع ہے غنیمت جانو، موت کے بعد پھر تمہیں سہارا نہ ملے گا، وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں۔ قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ، یعنی ہنسنا مسکرانا سنت ہے،
ہنسنے کی تو اجازت ہی کہاں. ہنسنا کس کو کہتے ہیں؟ رونا. بڑا فرق ہے نا. ہنسنے کا مطلب ہے دانت کھل جائے، ہنسنے کا مطلب ہے قہقہے کی آواز آئے وغیرہ وغیرہ. رونے اور مسکرانے کا ہے کہ صرف چہرے پہ مسکراہٹ رقصہ ہو، آواز نہ نکلے. ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ. تو اب جو ہے بیوی کے پاس مت روئیے گا، رشتہ داروں کے پاس مت روئیے گا، محلے والوں کے پاس مت روئیے گا، سب مذاق اڑائیں گے. مسجد چلے آئیے، وہ بھی ایسے وقت میں جب مسجد خالی ہو، کوئی نہیں دیکھے. کیونکہ جو چور ہوتا ہے چوری کرنے کے بعد سایہ سے بھی ڈرتا رہتا ہے، کوئی مجھے نہ دیکھے. ہم اور آپ بھی مجرم ہیں خدا کے، نافرمانی کر چکے ہیں. اس لیے چوری چھپ کے مسجد میں جائیے، وضو کیجئے، پانی گرے تو آواز بھی نہ کوئی سنے، مصلی بچھائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، ہاتھ اٹھائیے. اس کے بعد کہ مولا تو نے منع کیا، تیرے محبوب نے روکا، ہم نفس کے غلام ہو گئے، ہم نے ہر وہ کام کر لیا جس سے تو تیرے محبوب نے روکا. مولا اگر ہو ہی گیا یہ کام جان بوجھ کر جانے میں، ہم تو تیرے بندے ہیں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. رب تو ہے، غفار تو ہے، ستار تو ہے، معاف تو ہی کرے گا. مجرم میں تیرا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں. مولا زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رزق تو دیتا ہے، بیماری تو دیتا ہے، شفا تو دیتا ہے. مولا مجھ سے ہو ہی گئی غلطی، میں توبہ کرتا ہوں. مولا میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے. بڑے بڑے کو تو نے معاف کیا ہے. مولا تیرا بندہ آ گیا ہے تیری بارگاہ میں، مجرم بن کے، عاجز بن کے، گنہگار کی صورت میں. مولا تو معاف نہیں کرے گا، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والے نہیں. کہتے رہیے، آنسو گرتا رہے، کہتے رہیے، آنسو گرتا رہے، کہتے رہیے، آنسو گرتا رہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، فرشتے مچل رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے. ایک فرشتہ دیکھو، دیکھو بغیر دیکھے کتنا ڈرتا ہے، بغیر دیکھے کتنا ڈر رہا ہے. یہی میرا بندہ ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا. اور وہ آنسو کا یہ عالم ہوگا، آنسو گرے گا نیچے، آنسو گرے گا نیچے، کبھی بھی اوپر نہیں جاتا ہے، نیچے نیچے آنسو گرتا رہے گا. اور آنسو گرانے والے کا مرتبہ بڑھتا رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم مرتبے کا وہ مالک ہو جائے گا. یہ آنسو کا پاور ہے. آنسو گرتا ہے، مرتبہ بڑھتا ہے. دنیا والوں کے سامنے روئیے گا تو ذلیل و خوار ہوئیے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں روئیے گا تو جنت کے حقدار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو رونے والی آنکھ عطا فرما دے. ذرا زور سے بولیے آمین. اور شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے. مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے. میں آپ کے جذبات کی قدر نہ کر سکا، چلا چلی والی تقریر نہ کر سکا، پسینہ گرا کر کے ہائے ہوئی نہ کر سکا. بس میں نے اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے پیش کیا، صرف یہ سوچ کر کے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر ایک بھی بندے کے دل میں خدا کی رحمت نے اگر کرم کر دیا، رونے کے لیے ایک قطرہ آنسو گر گیا، میں سمجھوں گا جلسہ بھی قبول، آپ کا آنا قبول، سننا سنانا قبول. خدا کی رحمت کو پیار آ جائے تو حشر میں محنت ہو جائے گی وصول. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے تمام حضرات کو. لیکن 4 مصرے ابھی باقی ہیں. 4 مصرے اس لیے مجھ کو پڑھنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، حالات بدلے، NRC لاگو ہو، چاہے CA کچھ بھی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کے مسلک کا جھنڈا اونچا رہے. چاہے کوئی پیر صاحب آندولن کرے، چاہے کوئی مولوی صاحب آندولن کرے، چاہے کچھ بھی کرے، اس آندولن کو ختم کر کے کہہ دیے علاقہ خالی کرو، یہ علاقہ مجاہد ملت سرکار کا ہے. دوبارہ بولے گا نہیں علاقہ خالی کر دے، علاقہ سرکار مجاہد ملت کا ہے. تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جو حبیبی ہے وہ رضوی ہے، جو حبیبی ہے وہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے، تمہاری چلنے والی نہیں ہے. بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا. ہمارے پیر صاحب سے زیادہ تم پڑھے لکھے ہو کیا؟ سرکار مجاہد ملت سے زیادہ علم والے ہو، زیادہ تقویٰ والے ہو، زیادہ قوم کا درد رکھنے والے ہو.
مطلب کیا؟ اتنے بڑے ہمدرد تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مدرس تھے، اتنے بڑے مناظر تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرات زندہ باد، ہم کیوں نہ کہیں گے زندہ باد؟ ایسے پیر صاحب کو سائٹ کر دیجیے گا۔ 4 مصرے آج میں موبائل نکال نہیں رہا ہوں، کون کون مصرع سناؤں، کون کون مصرع سناؤں، کون کون سا مصرع سناؤں، یاد بھی کرنا پڑتا ہے، کیا کرے، بہت پرانا سب ہے۔ چلیے ہاں ہیوی والا تو ہم کو نکالنا پڑے گا، ذرا زور سے درود شریف پڑھیے تو کہیں نکل جائے، ذرا زور سے پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ اپنا چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، ثواب ہم کو مل رہا ہے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو ایسا مصرع ہے کہ ہم کو لگتا ہے اڑیسہ میں پہلی بار پڑھ رہے ہیں، ہم کو یاد بھی نہیں ہے، اور آپ کے یہاں تو میں آیا ہی ہوں پہلی بار، لاسٹ بھی نہیں ہے، لیکن مصرع جو میں سنا رہا ہوں اسی کو میں چھپا کے رکھے ہوا تھا، درود کی برکت سے مل گیا ہے۔ اور ذرا پہلے دھیرے سے آپ کو سنا دیجیے گا سبحان اللہ تاکہ ہم سمجھ لیں۔ ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، آپ لوگ کو اینٹا پتھر والا شعر چلا ہے تب آپ لوگ سوال نہ کہیے گا۔ ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا، ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا۔ غوث اعظم کا جب جواب نہیں، غوث اعظم کا جب جواب نہیں، مصطفیٰ کا جواب کیا ہو، مصطفیٰ کا جواب۔ شعر تو یہی تھا، بالکل کیا ہوگا تو اب تو جانے دیجیے، اب جو ہونے والا ذرا اس کو سنیے گا، بالکل میں فائنلی بتا دے رہا ہوں۔ جو حقیقت میں قادری ہوگا، جو حقیقت میں قادری ہوگا، وہ تو ہر حال جنتی ہو، جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا۔ فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ، فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ، جو بھی سچا بریلوی ہو، جو بھی سچا بریلوی ہوگا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ، سب کے دروازے بند ہو گئے، خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رات میں جائیے چاہے دن میں جائیے، نو انٹری کا کوئی نو پرمیشن کچھ نہیں ہے، وہ تو وہاں پہ بس جانے کی دیر ہے، جانے کی دیر ہے، اور جاتے ہی آواز لگانے کی دیر ہے۔ اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، بس جا کر کے کہیے تو صحیح ہے، اللہ تیرا گنہگار بندہ آ گیا، اپنی رحمت کا دروازہ میرے لیے کھول دے۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ شرابی چلا جائے، بے نمازی چلا جائے، جوا کھیلنے والا جیسا پاپی ہو، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو وقت کو ضائع نہ کیجیے، یہ مقرر کی تقریر مت سمجھیے گا، اپنے بھائی کے دل کی بات میں نے آپ تک پہنچایا ہے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا اللہ جذبہ دے دے۔ حشر میں جلسوں کا بھی حساب ہوگا، تقریر کا بھی حساب ہوگا، سننے کا بھی حساب ہوگا۔ کوئی ایسی تقریر ہو جائے، کوئی ایسا جملہ ہو جائے، کوئی ایسی سماعت ہو جائے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، سب لوگ شامل ہو جائیں، ہم لوگ گنہگار ہیں، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ہم لوگ توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی
من کلی ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. نا آپ لوگ تو لگ رہا ہے کہ دعائے یونس پڑھنے کے لیے جلسے والوں نے دلدار بھائی نے سب کو بلایا ہے چنا پہ تو سب لوگ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی. لگ رہا ہوں رہا کوئی کچھ کر رہا ہے. یہی تو کلمہ ہے, اس کے سوا کیا بچا؟ کچھ ہے ہی نہیں. نماز نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, حج نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, غریب کا سہارا نہیں بنتے. ایک سے ایک تو کام ہم لوگ پاپ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. اور اس کلمے کے علاوہ ہم لوگ کے پاس کیا ہے؟ اور اس کلمے کو بھی صاف نہیں رکھتے ہیں, اس کلمہ کو بھی پڑھ کے تازہ نہیں کرتے ہیں, اس کلمے کو بھی پڑھ کے فیض حاصل نہیں کرتے. کیا کیجیے گا؟ لجاتے ہیں, شرماتے ہیں. جس وقت شادی میں ڈی جے بجاتے اس وقت شرم نہیں آتی ہے. جس وقت سیلون میں جا کر کے داڑھی کٹاتے شرم نہیں آتی ہے. جس دن یہود و نصارہ کا کپڑا پہن لیتے ہیں شرم نہیں آتی ہے. نوجوان لڑکا کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے اس وقت شرم نہیں آتی ہے. بوڑھا ہو چاہے نوجوان, اکثر لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھا لیتے ہیں شادی بیاہ میں, اس وقت شرم نہیں آتی ہے. اذان ہوتی ہے, بازار جاتے اس وقت شرم نہیں آتی ہے. کلمہ پڑھنے میں شرم کرتے ہیں. شرم کے چادر کو پھاڑ دیجئے. آپ بے شرم ہو کے نہیں, مؤدب ہو کر کے اپنی آواز کو کھول کے پڑھیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. آدم کوئی پرابلم نہیں, لا الہ الا اللہ. یہ بتلائیے کہ آپ لوگ یہ کر کیا رہے ہیں؟ 3:15 میں پوری دنیا سو رہی ہے. بھوبنیشور والا, بھدرک والا, ادھر والا, ادھر والا, غریب امیر, جو ہے سب, جس کو رات میں کبھی نیند نہیں آئی ہوگی اسی وقت نیند آئے گی. یہ آخری وقت رہتا ہے, نیند آ ہی جاتی ہے. اور سونے کی اب کیٹیگری الگ الگ ہوگی. کوئی مردہ کی طرح سویا ہوگا, کوئی منہ پھاڑ کے سویا ہوگا, کوئی آدھی آنکھ کھول کے سویا ہوگا, کوئی ہاتھ پاؤں ٹیڑھا کر کے سویا ہوگا, کوئی بابا سے بلند سو رہا ہوگا. ایک سے ایک سونے والے, ہاں باواز بلند, ایک سے ایک لوگ سوتے ہیں. حضرات تو سونے والے سو رہے. آپ لوگ کیسے لوگ ہیں 3:15 بجے اپنے سوئے نصیبے کو جگا رہے ہیں, سوئے نصیبے کو جگا رہے ہیں, اپنے رب کی رحمت کو منا رہے ہیں. رات کے 3:15 بجے یہ قبولیت کا وقت ہے. سچ ہے کہ ذرا کٹھن ہے ایسے وقت میں جاگنا, کٹھن ہے, لیکن خدا کی رحمت اتنی آسان نہیں میرے دوست. محنت کیجئے, محنت کیجئے. اللہ آپ لوگ کی اس محبت کو قبول فرمائے. آج بستر بھی آپ لوگ کا پریشان ہوگا, بلا رہا ہے. مچھر جو آپ کے گھر میں روزانہ آپ کی خدمت کرتا ہے وہ بھی ویٹنگ لسٹ میں ہوگا. مولوی کیوں نہیں تقریر ختم کر رہا جلدی, کیوں نہیں وہ لوگ آ رہے ہیں, بھوکا ہوں, مچھر سب پریشان. لیکن مچھر کو کہہ دیجئے بیٹا تم جو جتنا خون پی چکے ہو ہمیں عذاب قبر سے بچنا ہے, اس لیے تم بھوکے مرو چاہے جیو, لیکن ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. ہم کلمہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, ذکر سنیں گے, کلیجہ پھٹے, ہڈی ٹوٹے, مر جائیں چاہے زندہ رہیں, لیکن ہم کلمہ پڑھیں گے. اور اتنا زور سے پڑھیں گے, اتنا زور سے پڑھیں گے, چرند و پرند گواہ ہو جائے, ہوا گواہ ہو جائے, فضا گواہ ہو جائے, زمین کے ذرات گواہ جائے, پھول کی لڑیاں گواہ ہو جائیں, علماء کرام گواہ ہو جائے. سب سو رہا تو کیا ہوا, خدا تو سن رہا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا لگا سننے میں, کیسا لگا پڑھنے میں, کیسا لگا؟ کئی ہزار مرتبہ پڑھے, 2 سے 3 مرتبہ. کتنا اچھا ماحول بنا, کتنا اچھا ماحول بنا. بہت پرابلم ہوا آپ لوگوں کی آواز سننے کے بعد. شیطان کو بہت پرابلم, وہ ہمارے اوپر بھی دیکھ رہا ہوگا, اس کو تم تباہ کر ہی دیں گے. سب کو پڑھوا دیا, اس کا کلیجہ جل گیا, پھیپڑا پھٹ گیا, وہ سب میٹنگ کر رہا ہے. تم جلسہ ختم کرو, اتنی خدمت ان لوگوں کی کروں گا, فجر کی نماز چھوڑا دوں گا, فجر کی نماز چھوڑا دوں گا. تم جاگ تقریر کر لو, کلمہ پڑھا کہ ہم کو جلا رہے ہو. اصل میں ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا کام کیجئے گا نا, شیطان کو پرابلم, بہت پرابلم, ٹینشن. وہ چاہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تم وہی کام کرو جو جہنم میں جاؤ, وہ چاہتا ہے. ہاں وہ اللہ سے کہہ بھی دیا تھا مہلت دے دے, جو صورت چاہوں وہ بنا لو. اس کے بعد پھر کہہ بھی دیا تیرے ایک بھی بندے کو چھوڑوں گا نہیں.
اتنا بڑا ٹیٹیا، اتنا بڑا کمینہ شیطان، اتنا بڑا بدتمیز اللہ کے سامنے بولا تیرے بندے کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ کی رحمت بھی کہہ رہی ہے کیا تو بول رہا الا عبادک منہم المخلصین، تیرا وار سب پہ نہیں ہوگا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ بھائی، سب تیرا کہاں چلے گا، میرے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا۔ تو بہت پریشان ہے، ہم لوگ وہی کام کریں آج سے جس میں شیطان مرے، بڑا تباہ ہو، برباد ہو جائے، بھسم ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو کراشن تیل، پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز، قرآن، سنت نبویہ پہ عمل، شریعت کا خیال، وہ اپنے ہو جائے گا کنگال، برباد ہو جائے گا۔ ابھی کلمہ پڑھ رہے تھے، کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک چیز تو یاد ہی رکھیے کہ ہمیشہ پاک رہیے، کسی بھی حالت میں ناپاک مت رہیے، کس وقت موت آ جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کا یہ خیال رکھیے جب سونے لگیے تو توبہ استغفار گناہوں سے کر کے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے، تب سو جائیے۔ بیوی سے بچوں سے بات چیت مت کیجیے، اگر بات چیت کرنے کی ضرورت پڑ جائے پھر بات کر کے پھر کلمہ پڑھ لیجیے، تب سوئیے۔ آخری کلمہ ہو زبان پہ، پہلا کلمہ، جب بھی پہلا آخری کلام آخری گفتگو کرے تو نبی کا کلمہ پڑھ کے سو جائے، مومن بن کے سوئے۔ اور جب زبان نیند ٹوٹے، پہلی بار جب آنکھ کھلے تو پھر خدا کا نام، ابتدا بھی خدا کے نام پہ، انتہا بھی خدا کے نام پہ۔ اور صرف آپ نہیں، اپنی بیویوں کو بھی سبق بتا دیجئے، اپنی بچیوں کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے۔ بیٹی سسرال جائے تو باپ کا یہ پیغام لے کے جائے۔ اب بیٹا ناکارہ ہو کے بھی اگر گھر جمائی ہو جائے کہیں سسرال میں، وہاں کم از کم اتنا اچھا ماحول تو دے دے، نہ پیسہ لگے گا نہ کچھ لگے گا، لیکن انشاءاللہ بینیفٹ اتنا ہوگا کہ ہر رات شیطان کا کلیجہ پھٹے گا۔ اور آپ لوگ کو بھی یاد کرے گا، جلسہ میں تم لوگ گئے تھے کیوں؟ جب سے آئے ہو تب سے پڑھ رہے ہو۔ اس لیے سب کو سمجھائیے گا، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔